السلام علیکم ویورز، ایور گرو ناول میں خوش آمدید جی۔ تو ویورز، ہم نے جو پہلے سے سٹارٹ کیا ہوا ناول اس کا یہ پارٹ آئی تھنک 3 ہے اور لاسٹ بھی ہے۔ اور اس پارٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جتنے بھی نیو ویورز ہیں میرے چینل کو کائنڈلی وہ میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو کر دیں پریس، تاکہ جو بھی ویڈیو آئے وہ بر وقت آپ لوگوں کو مل سکے، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیا کریں جی۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ ایک مہینہ تو ہوا کے جھونکے کی طرح نکلا تھا۔ مارچ آیا تو موسم کے ساتھ ساتھ انسانی رویہ بھی خوشگوار ہو گیا۔ سبحان انگلینڈ سے بھی واپس آ گیا۔ ہرمین کی زندگی بدل گئی، اس نے ہرمین کو کہیں کھو دیا۔ مارچ کی خوبصورت شام، مہندی کا فنکشن گھر کے لائن میں ہی سیٹ کیا گیا تھا۔ ہرمین اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی، پیلے رنگ کا کام والا لہنگا اور شرٹ زیب تن کیے، کاسنی رنگ کا کام والا دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ شہزادی لگ رہی تھی۔ پھولوں کی زیور اور ہلکے سے میک اپ نے اسے انتہا کا خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی مہندی، چوڑیاں اور گجرے سے سجے ہاتھوں سے اسے تکلیف دے رہے تھے۔ بھیگی نگاہیں ہاتھ پر لکھے سبحان پر جمی تھی۔ تم چل رہے ہو ہرمین کی شادی پر؟ رضوان نے سیڑھیاں اترتے اسے دیکھ کر کہا۔ جی آپ چل رہے ہیں؟ کالی شلوار قمیض اور چیک والے کوٹ پہنے وہ اپنی مثال آپ تھا۔ ظاہر ہے میرا دوست ہے، مجھے تو جانا ہے، آج اس کا نکاح ہے۔ آج شاہد سوال اٹھنے کہ اس کا پہلا شوہر کون تھا؟ رضوان نے گہرے نظروں سے سدیش کو دیکھا، جس کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ دیکھا جائے گا، اور ویسے بھی مجھے اسے اپنی بیوی بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سپاٹ لہجے میں کہتے اس کے فون نکالا کسی اور کا ہوتے دیکھ لو گے اسے۔ درد اٹھا تھا دل میں، وہ سوال نہیں تھا، گرم سیسا تھا جو سیدھا اس کے دل میں گھسا تھا۔ مجھے ضروری کام ہے، میں نکل رہا ہوں، وانیا کو لے کر آ جانا آپ، سنجیدگی سے کہتے وہ وہاں سے گیا تو رضوان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کتنی دیر ہو گئی تھی اسے آنسو سے بھری آنکھوں سے گجرے کو دیکھتے۔ یا اللہ، یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ آنسو ٹوٹ کے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ پھر اس کے کمرے سے شور ختم ہوا تو سب نیچے لڑکے والوں کا استقبال کرنے گئے تھے۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر ہرمین نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور رخ موڑ کر دروازے کو دیکھا۔ سامنے موجود بندے کو دیکھ کر اس کا سانس تک رک گیا تھا۔ سدیش نے قدم آگے بڑھائے تو آنکھوں میں انتہا کی سنجیدگی تھی۔ ہرمین تیزی سے بیڈ سے اٹھی تھی، آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لیے وہ سدیش کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں نکلو یہاں سے ضبط سے وہ سنجیدگی سے بولی، مگر وہ ساکت اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا گلابی ہلکے سے میک اپ سے سجا چہرہ اور پھولوں کے زیور سے اٹھتی مدھم خوشبو نے سدیش کو اپنے لپیٹ میں لے گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ دبی دبی آواز میں چلائی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی بربادی خود چل کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ غصے سے اسے گھورتے ہرمین نے خود ہی باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ نظروں سے اس کا گلابی چہرہ ہٹایا تو وہ ہوش میں آیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ کیا سنائی نہیں دے رہا؟ نکلو میرے کمرے سے، وہ پھر دبی آواز میں چلائی، لیکن کیا سنائی نہیں دے رہا؟ نکلو میرے کمرے سے، وہ پھر دبی آواز میں چلائی، لیکن سدیش خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں ہی چلی جاؤں؟ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب سدیش نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور دونوں بازو اس کی سائیڈ پر جمائے۔ وہ ہرمین پر جھکا۔ کیا کہا میں نے؟ دلہن تم میری ہی بنو گی؟ آواز میں چیلنج تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ سدیش چھوڑو مجھے، اس نے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے۔ وہ غصے سے بولی، تو تم یہ نہیں کر سکتی ہرمین؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ سدیش، میں کسی کی امانت ہوں، کچھ دیر بعد میرا نکاح۔ اس کے سینے سے ہاتھ ہٹاتے ہرمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ 2 منٹ لگیں گے مجھے یہ سو کالڈ تمہارے شوہر کو اندر کروانے میں؟ ہرمین چونکی لیکن پر مسکرائی۔ جس سدیش کو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں ہو۔ سدیش، ہوش میں آؤ، میں وہ ہرمین نہیں ہوں جو تمہارے گھر آئی تھی۔ میں وہ ہوں جس کے گھر میں اس کے ماں باپ اس پر خود سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ اب آنسو پھر سے چہرہ بھگونے لگے۔ ہاں نہیں، میں نہیں ہوں وہ۔ سدیش، آئی سمجھ؟ اور نہ میں وہ ہرمین ہوں۔ نہیں، کیا میں نے تمہیں استعمال؟ کیوں نہیں سمجھ آتی تمہیں؟ کیوں میری اور اپنی زندگی خراب کر رہی ہو؟ کیا جرم ہے میرا؟ شروع میں دبی آواز میں چیختے وہ آخر میں چلایا، شش۔ ہرمین نے فوراً اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور دروازے کو دیکھا، اور دوسری طرف سدیش ساکت ہو گیا۔ اس کی تو دنیا ہی رک گئی۔ اس کے ہاتھوں سے اٹھی مہندی کی مدھم خوشبو سدیش کو بہکا رہی تھی۔ خدا کے لیے سدیش، خدا کا واسطہ ہے یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اور اذیت مت دو۔ میں ابھی تک اپنے ماں باپ سے نظریں نہیں ملا پا رہی، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ سدیش شاہ، مجھے میری ہی نظروں میں مت گراؤ، مجھے سبحان کا مجرم مت بناؤ، اتنا مت ستاؤ کہ میں مر جاؤں۔ سب سے اسے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر
رو دی۔ سدیس کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا اور پھر بغیر مڑے کمرے سے نکل گیا اور وہ پیچھے ہرمین دیوار کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی۔ نکاح شروع ہونے والا تھا۔ جالی کے لون گھونگھٹ کے نیچے چہرہ سپاٹ تھا۔ دروازہ کھلا تھا، کوئی اندر آیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، مبارک ہو ہرمین، اللہ جو کرے بہتر کرے۔ وانیہ اس کے پاس بیٹھی نرمی سے بولی۔ ہرمین نے سر ہلا دیا۔ نکاح کے لیے آ رہی ہیں؟ ایک شور مچا تھا، سب سیدھے ہو رہے تھے اور ہرمین کا دل ڈوب رہا تھا۔ نکاح خواں کے ساتھ ادریس اور شاہ زیب اندر آئے تھے۔ شروع کریں؟ شاہ زیب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ہرمین نے اپنی بھیگی آنکھیں بند کر کر سر ہلا دیا۔ ہرمین، ادریس ولد ادریس احمد آپ کو آواز پس منظر میں چلی گئی تھی۔ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ ہرمین نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ ہرمین، شاہ زیب نے اسے پکارا تو چونکی۔ پرنسس آپ سے پوچھ رہے ہیں؟ قبول ہے، قبول ہے۔ پہلے اقرار کے ساتھ اس نے اپنی زندگی سے سدیس شاہ کو نکال کے دور پھینک دیا تھا۔ ہرمین، ادریس ولد ادریس احمد آپ کو آواز ایک بار پھر پس منظر میں چلی گئی تھی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہرمین، دل سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ آپ قبول ہیں؟ ایک بار پھر صدا آئی تھی، قبول ہے، کانپتی آواز سے۔ دوسری بار کے اقرار کے ساتھ، اس کی برائی اور اچھائی کے ساتھ اس نے سبحان کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ ہرمین، ادریس ولد ادریس احمد آپ کو۔ ہرمین نے اپنی سرخ آنکھوں سے اپنی ہتھیلی کو دیکھا جہاں مہندی کے سرخ رنگ سے سبحان لکھا تھا۔ آپ کو قبول ہے؟ کہیں سے ہوا کا جھونکا آیا تھا۔ اب تم دونوں میاں بیوی ہو۔ سرخ آنکھوں کو میچتے، مٹھی کو بند کرتے اس نے گہرا سانس لیا۔ قبول ہے۔ اور ہرمین نے خود کو اپنے تمام تر حقوق سمیت سبحان کے سپرد کر دیا تھا۔ آج سے آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے مگر ہرمین کی تکلیف بڑھ گئی تھی۔ اس نے سختی سے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبا ہوا تھا۔ مبارک ہو میری چھوٹی سی پرنسس، شاہ زیب کے جھک کر کہا تو وہ اس کے سینے سے لگ کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔ ایسے مت کرو میری جان۔ بھیگی آنکھوں سے مسکراتے اس نے ہرمین کا سر تھپتھپایا۔ وہاں موجود سب کی ہی آنکھیں قانونی طور پر بھیگ گئیں۔ نکاح کے بعد سبحان کو اور ہرمین کو ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ وہ دونوں ہی ساتھ پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ پارٹنر مانتے ہو نا؟ کہیں پتہ چلے کہ تم پہلے بھی کسی کے نکاح میں تھی۔ نکاح نامے میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا۔ سبحان شوخی سے بولا تو وہ ہنس دی۔ اس میں کیا کمال تھا، کسی کو پتہ جو نہیں تھا؟ ہرمین نے بے نیازی سے کہا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، واقعی میں بہت منت کی ہے، لیکن جب نکاح نامے آئے گا تو میں اس میں لکھا ہوگا ہرمین چونکی یہ کیسا؟ سبحان کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ مولوی صاحب کو ایسا باتوں میں لگایا کہ نہ پوچھو۔ بس پھر وہ خاکہ خالی چھوڑوا دیا۔ فی الحال میں نے کہا کہ رحم کریں بچی پر، جب بن جائے لکھ دیجیے گا۔ وہ بھی سمجھے کہ جتنا معصوم میں شکل سے نظر آتا ہوں اتنا ہوں نہیں۔ ان کو کیا پتہ کہ سبحان کون ہے؟ سبحان کے اس انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور یہ ہنسی سیدھی کسی کے دل پر لگی تھی اور وہ آخر میں ہی تو کھڑا تھا، سینے پر دونوں بازو باندھے۔ وہ ہرمین کو ہی دیکھے جا رہا تھا جو بے نیاز سبحان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ آج بھی معصوم تھی، بہت معصوم۔ ہمیں تم سے پیار اتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ نظریں سبحان سے ہٹا کر آخر پر گئی تو وہاں ہی رک گئی۔ نظروں کا زبردست تصادم ہوا، بہت کچھ ٹوٹا بکھرا، دل پر بہت سے آنسو گرے۔ ہرمین نے فوراً نظریں موڑ لی۔ سبحان نے جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنس دی۔ سدیس نے سر جھکا لیا۔ تمہیں کوئی اور دیکھے تو جلتا دل بڑی مشکلوں سے پھر سمجھتا ہے دل۔ سبحان نے مٹھائی ہرمین کی طرف بڑھائی تھی، شور سے پورا حال سر پر اٹھا لیا گیا تھا۔ سدیس نے آنکھیں میچ کر دل میں اٹھتے تکلیف کو دبایا تھا۔ کیا جتن کرتے ہیں تمہیں کیا پتہ یہ دل بے قرار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ ہمت جواب دے گئی تو سدیس سر جھٹکے وہاں سے نکل گیا۔ ہرمین کی بھیگی نگاہوں نے دور تک سدیس کا پیچھا کیا مگر وہ تو جانے والا تھا، چلا گیا۔ مشکل تو کب کی آسان ہو گئی تھی، وہ اپنا نام سبحان کے ساتھ جوڑ چکی تھی۔ مشکل تو اب آسان کب کی ہو گئی تھی، وہ آج اس کمرے میں موجود تھی جہاں اس نے اور سبحان نے مل کر بہت سی شرارتیں کی تھیں۔ وہ سرخ رنگ کی اور اسی جوڑے میں ملبوس تھی۔ روح تو ٹوٹ کر اس پر آیا تھا۔ ہرمین سر جھکائے بیٹھی تھی جب سبحان کالی شیروانی میں اندر آیا اور دروازہ بند کرتے سفید شلوار قمیض کے اوپر سے شیروانی کرتا صوفے پر رکھتے وہ مسکرا کر چلتا ہرمین تک آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ آج تو پہچانی نہیں جا رہی تھی پارٹنر، وہ شوخی سے بولا تو ہرمین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بھائی میرا مطلب ہے کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو ہرمین بھی مسکرائی۔ سبحان نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم پہلے دن ہی مجھے شوہر کے طور پر قبول کر لو، میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں ہمیشہ سے اپنا پارٹنر ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔
تو بولو پارٹنر بھی تیار ہو دوبارہ سے پھل دینے والی درختوں کی خالی کرنے، لوگوں کی بلیوں کو بلوں کو خراب کرنے اور بہت سی شرارتوں کے لیے سبحان نے شرارت سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی اور اس کے ہاتھ پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ دیا۔ سبحان صاحب، اس موقع پر کہا جاتا ہے تم میری آنکھوں کی روشنی، دل کی دھڑکن وغیرہ وغیرہ پسند کرو گی، اور یہاں دیکھو۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی تو توبہ کرو یار، یہ مجھ سے بالکل بھی میاں بیوی والا انداز برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ منہ بنا کر بولا ہاں تو اور کیا کروں، پینٹ شرٹ پہن کر نکل جاؤں آپ کے ساتھ باہر درخت خالی کرنے، بلیں خراب کرنے بیل خراب کرنے۔ حرمین نے سبحان کی نقل اتاری، یہ آپ کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میری منہ دکھائی اور وہ مصنوعی گھور کر بولی اور ہاں۔ سبحان نے جلدی سے جیب سے ایک باکس نکالا اور اسے کھول کر حرمین کے سامنے کیا۔ اندر گولڈ رنگ کی خوبصورت سی لڑی تھی پائل، اور اس کی آنکھیں چمکی۔ ہاں یاد ہے بچپن میں کتنی پسند تھی تمہیں، لیکن خالہ کو پسند نہیں تھی۔ حرمین نے مسکرا کر سر ہلایا، ویسے تو بڑی تیز یادداشت ہے، بس میری برتھ ڈے بھول گئے۔ وہ خفگی سے بولی ہاں تو مجھے یاد ہے، اگلے مہینے ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا دیکھو بچپن سے ہم ساتھ مناتے آئے ہیں، میں اسی دن وش کروں گا۔ وہ اٹل لہجے میں بولا تو حرمین مسکرائی، پہناؤ گے یا خود پہن لوں؟ وہ ایک گھٹنا اونچا کر خفگی سے بولی میں اپنے ہاتھوں سے پہناتا ہوں نا۔ وہ شرارت سے بولا تو حرمین نے اپنا لہنگا اونچا کیا، مہندی اور نیل پینٹ میں اس کے پاؤں اور زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ ویسے تمہارے پاؤں تم سے زیادہ خوبصورت ہیں، سبحان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تو حرمین اسے گھورا، مذاق کر رہا؟ وہ ہنس دیا۔ کیسا لگا؟ بہت بہت خوبصورت، وہ چہک کر بولی تو سبحان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وعدہ کرتا ہوں پارٹنر۔ حرمین کی نظریں جھک گئیں، ہر درخت گنجا اور ہر بیل خراب تمہارے ساتھ ہی کروں گا۔ سبحان نے مسکراہٹ دبائی، مصنوعی سنجیدگی سے کہا تو حرمین کو کچھ دیر لگی بات سمجھنے میں، اور پھر اس نے پاس پڑا کوشن اٹھا کر اسے مارا۔ تم پاگل ہو؟ وہ خفگی سے بولی تو سبحان ہنستے ہی چلا گیا۔ اندھیرے کمرے میں دھواں ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھے ایک کے بعد ایک سگریٹ پھونک رہا تھا، مگر اندر کی تکلیف اس قدر کم نہیں ہو رہی۔ سودیس آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو نہیں؟ اس نے لال آنکھوں سے اپنے ہاتھ میں پکڑی چین کو دیکھا۔ پکا نا سودیس، چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ کون کہتا ہے یہ نشہ سکون دیتا ہے؟ سگریٹ کو ٹیبل پر پھینکتے سودیس نے اٹھ کر دھوئیں کو چھیڑتے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لفظ خاموش ہو گئے، ہر چیز ختم ہو گئی، بس ایک دعا ہی نکلی کہ آج سے وہ اپنی زندگی کا نیا اور بہت خوبصورت آغاز کرے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر ہتھیلی پر گرا، چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ اٹھ گیا۔ سکون تو اب نصیب ہوا تھا، اب بس اس کا مہندی پر ہنستا مسکراتا چہرہ نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا اور دل کو سکون پہنچ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے تیار ہو رہی تھی جب سبحان کمرے میں آیا۔ کالے رنگ میں شرٹ اور ٹراؤزر تیار ہو رہی تھی۔ سبحان کمرے میں آیا تو کالے رنگ میں شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، ایک طرف کام والے گولڈن ڈبہ لیے ہلکی سی میک اپ میں وہ سیدھی سبحان کے دل میں اتر رہی تھی۔ سبحان نے مسکرا کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ اللہ کا جتنا شکر کروں کم ہے۔ شیشے میں اسے دیکھتے وہ دل فریب سے بولا شکر تو میرا بھی بنتا ہے، اتنا اچھا پارٹنر پر بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ سبحان نے مسکرا کر اسے اپنی طرف موڑا تھا، ایک بات کرنی ہے سبحان؟ وہ سر جھکائے بولی تھی ہاں تو کہو نا۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا آج وانیہ کی منگنی ہے، میں صرف مل کر اور
مل کر اور تحفہ دے کر جاؤں گی۔ ہرمین نے غور سے سبحان کو دیکھا۔ ہاں تو جاؤ نا، ہم نے گھر بھی جانا ہے تمہارے، آج تمہارے پہلا نکاح کا سب کو بتانا ہے، تو پہلے ہم وہاں چلے جائیں گے۔ اس نے منٹ میں مسئلہ حل کر دیا۔ سبحان صاحب کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ پریشانی سے بولی، میرے ہوتے کوئی ٹینشن نہیں آئی سمجھ۔ سبحان نے ہنس کر کہا تو اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے باہر رکی تھی، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ہرمین سر ہلا کر اتر گئی۔ گھر کے اندر آئی تو شازیہ اور ایک عورت اسے لاؤنج میں ہی مل گئی۔ السلام علیکم۔ ہرمین کی چہکتی آواز پر شازیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، مبارک ہو شادی، ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ شازیہ نے اسے ملتے مسکرا کر کہا، شکریہ آنٹی، میں شام کو منگنی میں نہیں آ سکوں گی، میرا خود ولیمہ ہے، تو سوچا مل لوں۔ وہ شازیہ کا اداس چہرہ مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ یہ ماما ہیں وانیہ کی، کیسی ہیں آنٹی، چلیں میں مل لوں۔ وہ پلٹی، اوپر والے کمرے میں ہے۔ اف ہرمین، یہ تو پشتی۔ شازیہ کی آواز پر خود کو کوستی وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی، تب ہی وہ کمرے سے باہر آیا تھا۔ آرام سے خود کو اور ہرمین کو ٹکر سے بچانے کے لیے وہ وقت پیچھے ہوا۔ کیسی ہو؟ سدیش مسکرا کر بولا تو ہرمین نے سر اٹھایا۔ نظریں ملی اور اس بار کوئی درد تکلیف نہیں تھا دونوں طرف۔ بہت خوش اور دل سے بولی تھی، اور لگ رہا ہے بغیر کسی تلخی سے کہتے وہ جانے لگا۔ سدیش، اس کا پکار پر اس کے قدم رکے۔ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو، وہ امید سے بولی۔ میں سدیش ہوں، ہرمین نہیں جو 3 لفظ بول کر اپنا پیار بھول جائے۔ سختی سے کہتے وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا اور ہرمین کی آنکھوں سے بہت سے آنسو ٹوٹے۔ اب وہ وانیہ سے ملے بغیر آ گئی، مل آئی؟ وہ سرسری سا بولا جی۔ خود کو نارمل کرتے وہ مسکرا کر بولے تو سبحان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ٹی وی لاؤنج میں سب موجود تھے، ہرمین اور سبحان ایک صوفے پر بیٹھے، سارا اور جمال بھی وہیں ہی موجود تھے۔ کیا بات ہے سبحان؟ ادریس نے فکر مندی سے کہا، ضروری بات کرنی ہے آپ لوگوں سے۔ دیکھیں بات بڑی ہے لیکن صبر سے اور سمجھنے سے کام لینا ہے۔ سب ہی حیران اور پریشان سبحان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا کل آنٹی ہرمین میرے نکاح سے پہلے 1 مہینہ کسی کے نکاح میں رہی ہے، بھگ کی طرح بات سب کے اوپر بم کی طرح بات سب کے اوپر پھٹی تھی۔ ہرمین نے سر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ شادی سے پہلے ہرمین نے مجھے بتایا تھا اور میں نے ماما اور بابا کو بتا دیا تھا، سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے ہرمین؟ ادریس کا اتنا سخت لہجہ اس نے پہلی بار سنا تھا۔ یہ کیا بتائے گی؟ زرار غصے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ بولو، وہ دھاڑا تو سبحان فوراً اس کے سامنے رکا۔ زرار، تم میری بیوی سے ایسے بالکل بات نہیں کر سکتے، وہ سختی سے بولا تو شاہ زیب اور شاہ امیر بالکل خاموش تھے۔ تو پوچھو سبحان، اس کے آخر کس چیز کی کمی تھی اسے جو یہ قدم اٹھایا؟ زرار کے شکوے نے ہرمین کے بے آواز رونے میں اضافہ کر دیا۔ ماما، آپ ہرمین کو لے کر جائیں۔ سارا سر ہلا کر اسے اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ یہاں بیٹھو۔ زرار اسے آرام سے اپنے ساتھ بٹھاتے سبحان نے شروع سے آخر تک سب بتا دیا۔ انکل، آنٹی، شاہ زیب بھائی، شاہ امیر بھائی اور زرار، سب تم لوگوں کے سامنے ہے۔ غلطی نہ سدیش کی تھی نہ ہرمین کی، یہ سب قسمت کا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ اب ختم کر دیں یہ بات۔ سبحان کی بات ختم کرتے ہی سب خاموش ہو گئے تھے۔ ہر کوئی ٹائم چاہتا تھا ولیمے کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ ہرمین نے گرے میکسی پہن رکھی تھی جس پر سلور کا کام تھا۔ سبحان بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر کھڑے تھے، ہر کوئی، ان کے ملنے والے وہاں آ رہے تھے۔ دور سے ہرمین کو اپنے گھر والے نظر آئے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، فکر مندی سے سبحان کو دیکھ کر بولی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا۔ سبحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ادریس اور زویا اس کے سامنے رکے۔ ماما، بابا، بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، معاف کر دیں۔ آنکھوں میں آنسو دیکھتے ادریس نے اسے گلے لگا لیا۔ بس اب پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ ادریس کے کہنے پر اس نے سر ہلایا۔ ماما مسکرا کر وہ زویا کے گلے لگے۔ خوش ہونا؟ اس کا ہاتھ چومتے نرمی سے بولی۔ جی۔ ادریس اور زویا کے بعد وہ تینوں آئے۔ معاف کر دیں۔ دونوں کان پکڑ کر وہ معصومیت سے بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے مل کر گلے لگا لیا۔ کافی لوگوں نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا۔ زندگی ایک دم ہی خوبصورت ہو گئی تھی، سب اچھا ہو گیا تھا، زخم پر مرہم لگ رہا تھا۔ سدیش نام کا باپ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہی اٹھ چکے تھے۔ ہرمین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال باندھ رہی تھی اور سبحان بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا، ہمیشہ کی طرح پینٹ شرٹ پہنے کہیں سے وہ نئی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ کتنی بور ہو گئی ہے یہ زندگی، سبحان نے منہ پھیلا
پھیلا کر کہا تو وہ پلٹی۔ ہاں تو اور کیا ہوا؟ وہ حیرانی سے بولی تو وہ فوراً سیدھا ہوا۔ بیڈ سے اٹھتے وہ حرمین تک آیا۔ چلو اسے کلائی سے تھامے وہ تیزی سے کمرے سے باہر لے گیا۔ کہاں؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ نیچے باغ میں درخت پر۔ اسے آنکھ مارتے وہ ہنس کر بولا تو وہ بھی ہنس دی۔ وہ نیچے باغ میں آئے تھے اور درخت چیری سے بھرا ہوا تھا۔ چلو پارٹنر آپریشن کریں، وہ شرارت سے بولا۔ اللہ سبحان، کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ خالہ اور خالو گھر آ گئے تو بہت بے عزتی ہوگی، وہ پریشانی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا پارٹنر، وہ درخت پر چڑھتے بولا اور حرمین اسے دیکھتے ہنستی جا رہی تھی۔ پکڑو۔ سبحان نے ایک گچھا اسے پھینکا جو اس نے کیچ کر لیا۔ اس طرح اور کچھ گچھے اسے پھینکتے وہ نیچے آیا تو وہاں ہی درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھ گئے تھے۔ ارے پارٹنر مزہ آ گیا، وہ کھاتے ہوئے بولا۔ اور اگر خالہ خالو آئے تو پتہ چلے گا، وہ بھی ہنس دیے۔ کچھ نہیں ہوتا بھائی، وہ تمہیں پتہ ہے کل ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں؟ حرمین اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ تولی پیر، سبحان نے سستی سے بولی۔ ہاں اور ہم ایکسائٹمنٹ سے بتایا۔ سیریسلی مجھے بہت شوق تھا لیکن میں کبھی نہیں گئی۔ وہ کیا؟ حرمین خوشی سے چیختی۔ آئسہ پیرس کے لیے ہنی مون اگلے ہفتے جا رہے ہیں۔ کیا پردہ پھاڑو گی کان کا؟ وہ جفائی سے بولا تو حرمین نے دانتوں تلے زبان دے دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جمال اور سارہ نے انہیں گھورا تو وہ دونوں فوراً اٹھے۔ بچے نہیں ہو تم لوگ؟ جمال سنجیدگی سے بولے۔ سوری خالو۔ حرمین سر جھکائے بولی۔ آپ لوگ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ ارے نہیں بیٹا، ہم تو اس نالائق سے ناراض ہیں کہ بھائی درخت سے پھل توڑ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں باہر لے جائے بچی کو۔ جمال نے مصنوعی خفگی سے کہا تو حرمین نے مشکل سے ہنسی روکی۔ اصل میں جمال یہ بچپن تازہ کر رہے ہیں، سارہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اصل میں مجھے یہ بیوی کم اور اپنی وہی پرانی کرائم پارٹنر زیادہ لگتی ہیں۔ سبحان سر کھجاتے بے چارگی سے بولا۔ ہاں ہاں سنبھال کر رکھو حرمین اسے۔ سارہ کی بات پر سب ہی ہنس دیے۔ چلو اندر آؤ۔ سارہ اور جمال گئے تو سبحان گہرا سانس لیتے حرمین کی طرف پلٹا۔ چلو بیگم چلیں اندر، وہ منہ پھیلا کر بولا تو حرمین کا ایک قہقہ گونجا۔ کیسے ہیں آپ؟ وانیہ اپنے کمرے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے فون پر بات کر رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسی ہیں؟ زمان مصروف انداز میں بولا۔ لگتا ہے مصروف ہیں آپ؟ جی بس ایک میٹنگ کے لیے نکل رہا تھا۔ فائل کو دیکھتے وہ سرسری سا بولا۔ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گی، بس ایک کام تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا بات شروع کیسے کرے۔ جی بالکل وانیہ، آپ آرام سے بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نرمی سے بولا۔ اصل میں آپ سدیش بھائی کی بہت اچھے دوست ہیں تو آپ انہیں سمجھائیں نا کہ حرمین شادی کر چکی ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، اب وہ بھی بس کر دے۔ ان نے خود کو بالکل ہی آفس تک محدود کر لیا۔ وانیہ کی آواز میں فکر مندی تھی۔ میری خود سر سے کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں رات کو فون کرتا ہوں۔ آخر میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بہت شکریہ زمان، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا حکم تو سر آنکھوں پر ہے۔ آخر وہ شرارت سے بولا تو وانیہ نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ کھلی فضا میں وہ ایک ہوٹل میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ گہرے بادلوں اور ہلکی ہلکی ہوا نے موسم کو اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہلکی سی نرم مسکراہٹ کے ساتھ حرمین بولی تو سبحان نے اسے دیکھا۔ بالکل تمہاری طرح۔ سبحان نے اس کے چہرے کو نظروں کے حساب میں لیتے دلریبی سے بولا۔ ہاں، وہ مسکرائی۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ یہ کپڑے بالکل نہ پہننا، کہیں سے دلہن نہیں لگ رہی۔ اس نے شرارت سے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا، وہ عام پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ پلیز بالکل نہیں، تم ایسے ہی ٹھیک ہو، وہ اکتا کر بولا تو حرمین نے مشکل سے ہنسی روکی۔ ویٹر نے کھانا ان کے سامنے لگایا۔ ویسے اچھا تھا، خالہ خالو کے ساتھ ہی کھا لیتے۔ حرمین نے پھر سے سبحان کو چھیڑا۔ پارٹنر پوری زندگی ان کے ساتھ ہی کھانا ہے، یہ دن مزے کے ہیں نا کہ ماں باپ کے ساتھ گزارنے کے لیے۔ وہ بری طرح بدمزہ ہوا۔ ویسے سچ بتاؤ کتنی پھنسائی تھی انگلینڈ میں؟ حرمین نے کھانا کھاتے گھور کر پوچھا۔ کہاں یار، قسمت ہی ایسی ہے، ایک بھی نہیں ملی، وہ مصنوعی دکھ سے بولا تو حرمین کھلکھلا کر ہنسی۔ سدھر جاؤ سبحان، ورنہ خالہ یا ماما نے ایسے ہمیں باتیں کرتے دیکھا تو ایک لیکچر تو مل ہی جائے گا۔ شوہر اور بیوی کی عزت پر حرمین نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا جس کا منہ بن گیا تھا۔ ہائے بیگم، کیا یاد کروا دی تم میری بیگم ہو، وہ مصنوعی انداز سے بولا۔ آج مجھے بتا ہی دو، تمہیں اتنا افسوس کیوں ہے میری بیوی ہونے پر؟ وہ کھانا چھوڑ کر پوری اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا سوال کر لیا پارٹنر؟ اس کا دکھ بھرا جواب ہے کہ اب میں تمہیں چھیڑ نہیں
چھیڑ نہیں سکتا، تمہارے ساتھ مل کر شرارتیں نہیں کر سکتا، وہ جس انداز میں بولا حرمین اب مشکل سے اپنا کہکا روکا۔ بڑے ہو جاؤ سبحان، ابھی کہاں، بے فکر رہو، جب میں اور تم بوڑھے ہو جائیں گے تب بھی ہم مل کر بیل خراب اور لوگوں کو تنگ ہی کریں گے۔ سبحان شرارت سے بولا تو حرمین ہنستی چلی گئی۔ اف سبحان، یہ کتنا پیارا وقت ہے، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، میں بہت خوش ہوں سبحان اللہ نے مجھے بہت برا تحفہ دیا ہے تمہاری شکل میں، تمہارے ساتھ تو میں ایسی دو زندگیاں گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ حرمین نے سنجیدگی سے سبحان کو دیکھا تھا۔ حرمین، اگر زندگی تمہارے ساتھ ہی گزارنی ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ایسی دو زندگیاں بھی ناکام ہیں۔ ارے خود بتاؤ، کیا صرف دو زندگیوں میں دنیا کی تمام درخت خالی اور تمام بیلز خراب ہو سکتی ہیں؟ اتنا رومانٹک ماحول میں اتنی ہی سنجیدگی سے کہا گیا یہ جملہ حرمین کو تیر کی طرح لگا تھا۔ سبحان غصے سے کہتے وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوگی، جبکہ سبحان کا کہکا لگا کر ہنسا۔ بس ایسے ان آپ غصے میں رہا کرو، انتہا کی خوبصورت لگتی۔ وہ اسے چھیڑتے بولا تو وہ نظر انداز کیے کھاتی رہی۔ سر کیا ہو رہا ہے آج کل؟ زمان نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ کیا ہونا ہے، بس روٹین کے کام۔ وہ بالکنی میں رینکنگ پر جھکا کھڑا تھا۔ سر آگے کو کیا سوچا؟ آگے کے لیے کیا سوچا؟ کیا سوچنا ہے، الحمدللہ سیٹ ہوں، اور اب آگے کیا سوچوں؟ وہ بے نیازی سے بولا۔ سر آپ کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں؟ زبان نے اپنی بات پر زور دیا۔ سدیش نے گہری سانس لیا۔ فکر مت کرو، تم سے پہلے نہیں کروں گا، پہلے تم لے آؤ بارات۔ سدیش نے لہجے کو پرسکون بنا کر ہر ممکن کوشش کی۔ سر حرمین کی شادی ہو چکی ہے، وہ اکتا کر بولا۔ میری دعا ہے وہ خوش رہے، وہ دل سے بولا۔ اور سر میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ سیریس کیوں نہیں ہوتے؟ زبان کی آواز میں سختی تھی۔ زمان، میں یہ اس کی شادی کے ساتھ ختم کر چکا ہوں، اسی لیے اب بار بار مجھے تنگ مت کرو۔ وہ سختی سے ٹاپک بیزار ہو، اللہ رحم کرے آپ پر، خفگی سے کہتے اس نے فون کاٹ دیا تو سدیش نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ موبائل کو دیکھا۔ اللہ کے رحم کرنے کے ساتھ وہ بھی رحم کر لیتی تو کیا تھا، تلخی سے کہتے اس نے سر جھٹکا۔ وہ صبح صبح تو پیر کے لیے نکلے تو 5 گھنٹے کے بعد دوپہر کو پہنچے۔ راستہ تو زیادہ تر حرمین نے چیختے گزار دیا۔ آہستہ کرو گاڑی، بریک لگاؤ، مجھے مت دیکھو، آگے دیکھو، کتنا خوفناک راستہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب وہ وہاں موجود تھے۔ حرمین کی آنکھیں ستائش سے کھل گئی تھیں۔ ہر طرف موجود ایک جیسا اور خوبصورت گھاس، بادل جو نیچے اتر آئے تھے، موسم اور جگہ اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ سبحان، یہ جنت ہے، مسکرا کر انگلیوں سے سفید بادلوں کو چھوتے وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ سبحان مسکراتا ہوا حرمین کے مقابل آیا۔ میرے خیالوں میں اب مجھے سیریس ہو جانا چاہیے، نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اس نے حرمین کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حرمین نے ناسمجھی سے سبحان کو دیکھا، جس کی آنکھیں بھی آج بدلی تھیں، اور اس طرح میں بچپن میں جب خالہ کے گھر آتا تھا تو وہاں مجھ سے چھوٹی ایک بچی تھی جسے ہر وقت شرارت اور مسکرانا پسند تھا۔ میں اکیلے بچہ تھا، اس لیے سیریس تھا، مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ مگر پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ سبحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جو نمی چمکی تھی۔ وہ ایک دن میرے پاس آئی اور مجھے کہا میرے پارٹنر بنو گے؟ وہ سہارا چاہتی تھی جو ہر وقت اس کی ڈھال بنے، اور جانتی ہو اس وقت میں نے کیا کہا تھا؟ میں شروع سے تمہارا پارٹنر ہوں۔ حرمین کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا تھا جسے سبحان نے نرمی سے صاف کیا تھا۔ مجھے اس وقت بابا نے بتایا تھا پارٹنر دوست نہیں ساتھی ہوتا ہے، جو ہر وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اس وقت ایک بندہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تھا اور وہ تم تھے حرمین، صرف تم۔ جب لائف پارٹنر کا مطلب بھی نہیں پتا تھا تب بھی میں نے سوچا تھا کہ تم ہر قدم پر میرے ساتھ رہو گی، میرے ساتھی بن کر، میرا سانس بن کر، میری روح بن کر۔ حرمین بھیگی نگاہوں اور مسکراتے دل کے ساتھ بس اس کا اقرار سن رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہر چیز پس منظر میں چلی گئی ہے، بس کچھ سامنے تھا تو اس کا اعتراف۔ میں سیریس تھا، میری زندگی تب ہی تو شادی سے اب تک تمہیں ایک ایک مسکراہٹ کو اپنی روح میں بسایا ہے، مجھے تمہاری مجبوری نہیں، ضرورت بننا تھا، قسم لے لو حرمین۔ سبحان کی زندگی میں ایک ہی پارٹنر آیا اور وہ تم ہو۔ سبحان نے ایک ہی کو دل مانا ہے، روح مانا ہے، سبحان نے ایک ہی سے ہی محبت کی ہے، اور تم وہی حرمین، صرف تم حرمین۔ ان سمپل زندگی مانا ہے
کی پیشانی چومتے وہ ایک قدم پیچھے ہوا تھا اور ایک گھٹنا ٹیکا کر وہ اس کے سامنے بیٹھا اور اپنا ایک ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ بالکل حرمین کے سامنے، تم میری کرائم پارٹنر اور میرے لائف پارٹنر، تم پوری زندگی میرے محبت، میری بیوی اور میرے بچوں کی ماں بن کر رہنا پسند کرو گی۔ شروع میں سنجیدگی سے کہتے آخر میں وہ شرارت سے بولا تو حرمین نے اپنا بھیگا چہرہ صاف کیا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور ہنستے ہوئے اٹھ گیا۔ تمہارے ساتھ زندگی کا ہر پل گزارنا چاہتی ہوں سبحان، بھیگی آواز میں کہتی وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں بہت لکی ہوں سبحان۔ آج اسے خود پر رشک آیا تھا۔ سبحان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے حصار میں چھپا لیا تھا تو پیلی کے خوبصورت پہاڑوں نے ہنس کر ان کو دیکھا تھا اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے کی دعا کی تھی۔ گھر آتے ہی ان کو رات ہو گئی تھی۔ تم اندر جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، وہ کر آتا ہوں، پھر کھانا ساتھ کھاتے ہیں۔ اتنے دن ہو گئے ہیں امی ابو کو بھی ٹائم نہیں دیا۔ گاڑی بند کرتے وہ سر سے سا بولا، کیا سبحان ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں؟ وہ جفی سے بولی تو سبحان نے مسکرا کے اس کا ہاتھ تھام کر چوما۔ پارٹنر کام تو کرنے ہیں، یونیورسٹی کے کچھ نوٹس لینے ہیں، بس میں آ جاؤں گا، میرے بغیر کھانا نہ کھانا۔ اسے وارن کرتا اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تو حرمین بھی مسکراتے ہوئے اتر گئی۔ میرے سرتاج، آپ کے بغیر میں کھانا کہاں کھاؤں گی؟ حرمین شرارت سے بولی تو سبحان کہکا لگا کر ہنس دیا اور ایک نظر اسے دیکھتے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ اندر آئی تو سامنے لاؤنج میں سارا نظر آ گئی۔ سارا نے مسکرا کر پوچھا، جی خالہ بہت تھک گئی ہوں۔ حرمین ان کے پاس ہی رہوگی؟ چلو فریش ہو جاؤ، آپ ہی لوگ آ رہے ہیں، پھر مل کر کھانا کھائیں گے۔ اچھا، تب تک سبحان بھی آ جائے گا۔ مسکرا کر سارا کو بتاتی وہ کمرے میں گئی۔ ڈرائے بیگ کو بیڈ پر پھینکتے وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ نہا کر وہ کرتا اور شلوار پہن کر باہر آئی۔ بالوں کو اس نے چوٹی بنائی، خود آئینے میں دیکھتے اس نے پنک لپ سٹک لگائی۔ ٹک ٹک آ جاؤ۔ وہ پلٹی، زویا کو دیکھتے ہی وہ مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ تم شادی کے بعد عید کا چاند ہو گئی ہو، وہ مسنوئی گھور کر بولی تو وہ کھلکھلائی۔ یہ تو آپ اپنے داماد سے پوچھیں، دنوں میں گھما کر مجھے پاگل کر دیا ہے، ہم تو خود سونے کے لیے گھر آتے ہیں۔ زویا نے دل میں اس کی بلائیں لی، تم ایسے ہی خوش رہو، آؤ نیچے سب آئے ہیں۔ سر ہلا کر اس نے نیچے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وانیہ کچھ دن اور رک جاتی؟ شازیہ نے اداسی سے کہا، نہیں چچی، بس کل جاؤں گی، ویسے بھی پھر نکاح کے لیے آنا ہے تو اب جاؤں گی تو پھر آؤں گی نا۔ سامان پیک کرتے وہ مسکرا کر بولی، ایک یہ سودیس بھی شادی نہیں کرتا نا، آخر کیوں نہیں سمجھتا حرمین، اور اس کی قسمت ساتھ نہیں تھی۔ شازیہ دکھ سے بولی، چچی پریشان نہ ہو، انہیں کچھ وقت دیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھیگی بیگ کی زپ بند کرتے اس نے مسکرا کر موبائل دیکھا جہاں زمان جگمگا رہا تھا۔ وانیہ نے میسج کھولا تو ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھوا۔ زندگی رہے تو پھر نکاح پر ملیں گے، اور میری خواہش ہے کہ یہ جوب اب مجھ سے قربانی نہ مانگے۔ اس کے چہرے پر آئی خفگی کو شازیہ نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ منہ سے صحیح بات نکالا کریں، ایک تو بات کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا۔ خفگی بھرا میسج بھیج کر اس نے شازیہ کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ زمان کا میسج تھا، وانیہ نے خود ہی پہل کی، وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا، خیر میں باہر ہوں، آ جاؤ پھر کھانا کھاتے ہیں۔ شازیہ گئی تو وہ موبائل کی طرف متوجہ ہوئی، تو آپ سکھا دیں میڈم۔ شوخی سے بھرا میسج وانیہ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ صبح 8 بجے کی فلائٹ ہے، آپ آ رہے ہیں؟ اس اے ایس پی کا بہت مصروف ہیں، مگر آپ کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے۔ وانیہ نے مسکرا کر فون دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ کہاں ہے بھائی تمہارا شوہر؟ اس سے کہو اب آ بھی جائے، میں تو بھوک سے آدھا ہو گیا ہوں۔ زرار کی دہائی پر مشکل سے ہی سب نے ہنسی روکی۔ کیا ہو گیا ہے؟ زرار آ جائے گا، صبر کرو۔ حرمین خفگی سے بولی، دیکھ لیں سب 2 دن میں سبحان نے ایسا جادو کیا ہے کہ بھائی سے شوہر کے لیے لڑا جا رہا ہے، یہ وقت آ گیا ہے، توبہ توبہ۔ زرار نے کانوں کو ہاتھ لگایا، بابا دیکھیں نا اسے۔ حرمین نے ادریس صاحب کو بازو پکڑا۔ زرار، وہ خفگی سے بولے تو حرمین نے تپنے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ خالہ آپ بتائیں، محلے کے درخت اور لوگ سلامت ہیں؟ شاہ میر کہاں پیچھے رہنے والا تھا بھائی،
وہ ادریس اور شاہ زیب کے درمیان بیٹھی تھی۔ میری پرنسس کو بالکل تنگ مت کرو۔ شاہ زیب کی ڈانٹ پر شاہ میر نے منہ بنایا۔ آخر کہاں رہ گیا سبحان؟ گھڑی دیکھتے اس نے بے چینی سے سوچا۔ ٹن ٹن۔ اس نے فون پر دیکھا تھا سبحان کالنگ کے الفاظ دیکھتے وہ مسکرا کر اٹھ گئی تھی۔ تھوڑا دور آ کر اس نے فون اٹھایا۔ شیطان کو یاد کرو تو کیسے ہو سکتا ہے وہ حاضر ہوا۔ ہرمین شرارت سے بولتے ہوئے ایکسیڈنٹ آپ ہرمین بات کر رہی تھی ہرمین چونکی جی آپ کون یہ جس کا نمبر ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ اور ہرمین کو لگا تھا اس کا سانس رک گیا ہے بے اختیار اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے ہرمین کا رنگ سفید پڑ گیا تھا کیا ہوا شاہ زیب سب سے پہلے آگے آیا وہ الفاظ چھوڑ دیے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ اندر آئی سبحان سامنے ہی لیٹا تھا سر آئی سی یو وہ پٹیوں سے جکڑا ہوا ایک بازو بھی فریکچر تھا گردن میں کولر اور منہ میں سانس کی نالی وہ سبحان تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی وہ ہنسا مسکراتا سبحان آنسو ابل ابل کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے وہ بہت سی مشینوں میں جکڑا بے سود پڑا تھا ہرمین اس کے پاس آ گئی یہ کیا ہے پارٹنر وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی تم ایسے نہیں جا سکتے پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑو وہ رو رو کر اس کی ہچکیاں بند گئی تھی اٹھو نا یار بات کرو تمہیں تو پتہ ہے نا میں تمہیں نہیں دیکھ سکتی تمہیں ایسے وہ التجا کر رہی تھی ایسی بے وفائی مت کرو تم میدان چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہو سبحان سنو نا بس کرو نا سبحان آخر وہ چلا ہی اٹھی تھی تکلیف تو کسی طرح کم نہیں ہو رہی تھی آپ باہر جائیں پلیز نرس نے پہلے اسے نرمی سے کہا اور پھر جب وہ ہلی نہیں تو نرس اسے خود ہی باہر لے آئی وہاں سب ہی موجود تھے وہ روتے ہوئے شاہ میر کے گلے لگ گئی بھائی کہو نا سبحان کو اٹھ جائے خدا کے لیے میں مر جاؤں گی شاہ میر نے بہت ضبط سے اسے حصار میں لے لیا تھا ڈاکٹر باہر آئی تو سب ہی چونکے دعا کریں اللہ بہتر کرے اور آپ میں ایک بات سنیں ڈاکٹر تھوڑا دور ہوا تھا ایکسیڈنٹ جی سب ٹھیک ہے شاہ زیب نے فکر مندی سے پوچھا کچھ ٹھیک نہیں ہے بہت برا مشکل ہے آپ کو سروائیول ان کی گاڑی نے ٹرک کو ہٹ کیا ہے ریڑھ کی ہڈی 3 جگہوں سے ٹوٹی ہے معذوری کی زندگی بہت تکلیف دہ ہے شاہ زیب کا کندھا ادروائز دعا بھی کریں تھپتھپاتے شاہ زیب کا کندھا تھپتھپاتے ڈاکٹر گئی تو شاہ زیب نے بھیگی نگاہوں سے ہرمین کو دیکھا یا اللہ اس نے آنکھیں میچ لیں یہ دروازے کو دیکھ ہی رہی تھی کہ آئی سی یو کے دروازے کو دیکھ ہی رہی تھی پھر کہیں گھنٹے گزر گئے تھے ہرمین ساکت نظروں سے میری جان گھر چلیں شاہ میر کے ساتھ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ تھامے پیار سے کہا تھا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا یا اللہ میں اسے کیسے بتاؤں کہ وہ بچ بھی گیا تو پوری زندگی تکلیف میں رہے گا یا اللہ مجھے راستہ دکھا دے وہ سر جھکائے اللہ سے مخاطب تھے جب نرس باہر آئی آپ کے مریض کو ہوش آ گیا ہے ملنے سب نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا مگر دوسرے ہی لمحے سب کے چہرے چمکے تھے ابھی بھی لگ رہا تھا سارا نے اس کا ہاتھ تھاما تھا تم نے ڈرا دیا تھا سبحان آکسیجن ماسک وہ ہوش میں تھا آکسیجن بھلا کوئی ایسا کرتا ہے سارا نے نرمی سے اس کی پیشانی چومی تھی سارا سے ہاتھ چھڑوا کر اس نے آکسیجن ماسک اتارا پارٹنر وہ اٹا ڈک کر بولا تو ہرمین فوراً اس کے سامنے آئی مجھے بھولنا مت کمر میں اٹھتی تکلیف کو ضبط کرتے وہ ہلکا سا مسکرایا اگلی دنیا میں ساتھ ہوں گے وہ مسکرا کر بولا تو ہرمین نے سکتے نفی میں سر ہلایا سودیس اچھا ہے سب چونکے تھے میری وصیت ہے رک کر اس نے لمبے لمبے سانس لیے تھے ہرمین سودیس سے نکاح وہ رک گیا تھا سانس پوری طرح اکھڑ رہا تھا میرے پارٹنر کا خیال رکھنا الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے اور ایک جھٹکا لگا تھا سانس کی لائن سیدھی ہو گئی تھی سبحان ہرمین چیخی تھی سب پر ہی قیامت ٹوٹی تھی گھر میں نیم ماتم بچھ گیا تھا جوان موت پر ہر آنکھ ہی اشک بار تھی سارا تو رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی وہ سامنے کفن میں لپٹا لیٹا تھا اور ہرمین ساکت بس خالی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی ہرمین رو لو پلیز تھوڑا سا رو لو کہیں سے آواز تھی مگر وہ ساکت تھی ہرمین سبحان چلا گیا ہے تم سن رہی ہو نا مگر شاید ہر احساس مر گیا تھا بھائی صبح کے 6 ہو رہے تھے
جب وہ چلاتے ہوئے لاؤنج میں آئی تھی، سب ہی اپنے اپنے کمروں میں تیار ہو رہے تھے۔ 2 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ تھی۔ سدیش تیزی سے کمرے سے باہر آیا تھا اور وانیا کو ایسے روتا اور گھبراتا دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ کیا ہوا وانیا؟ زمان تو ٹھیک ہے، پہلا خیال اسے زمان کہیں آیا تھا۔ ہرمین، وہ پھٹ پھٹ کر رو دی۔ کیا ہوا ہرمین کو؟ سدیش کی سانس تھم گئی ہوگی، وہ روتے ہوئے بولی، اور سدیش اگلا سانس لینا بھول گیا تھا۔ میں دت کی زبان تیزی سے اوپر جاتے اس نے مشکل سے اپنی کانپتی آواز کو قابو کیا۔ وانیا اندر آئی تو حال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ نظر سیدھی میت کے پاس بیٹھی ہرمین پر پڑی تو سر پر سفید چادر لیے وہ خلا میں گھور رہی تھی۔ وانیا کا دل کٹ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس تک آئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہرمین نے نظریں پھیر کر وانیا کو دیکھا۔ وانیا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ نرمی سے وانیا کی آنسو صاف کرتے بولی۔ ارے فکر مت کرو سبحان ابھی اٹھ جائے گا، پتہ ہے ابھی تو ہم نے باہر باغ میں شرارتیں کرنی ہیں۔ بھیگی آنکھوں سے وہ مسکرائی۔ ایک راز کی بات بتاؤں سبحان مجھے بچپن سے پسند کرتا ہے۔ ہرمین ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو جلدی سے صاف کیے۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو رکو، وہ سبحان کی طرف مڑی۔ پارٹنر دیکھو یہ پاگل لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ سبحان اٹھو یا نہ یار تم نے کہا تھا آ جاؤ گے، دیکھو کل رات سے آئے ہوئے ہو اور سو رہے ہو۔ آنسو ابل ابل کر اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ سبحان میں کہہ رہی ہوں تم اٹھو اب، ہم تو لیبیا نہیں جائیں گے۔ مجھے پتا ہوتا تم اتنے تھک جاؤ گے تو میں کبھی نہ جاتی۔ سبحان اٹھو نا، آج ہم کہاں جائیں گے؟ تم نے کہا تھا نا پیرس لے کر جاؤ گے۔ وانیا نے اسے گلے لگایا تو اس نے ہر بند توڑ دیا۔ وانیا کہو نا اسے نہ کہ ایسا میرا کیا ہو گیا؟ وانیا کہو نا پلیز، ابھی تو سب شروع ہوا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ وانیا میرے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں ہوتی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ وہاں موجود ہر ایک کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سدیش کی آنکھیں اس گھر پر ہی جمی تھی، اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی اندر جانے کی۔ وہ کتنا ٹوٹ گئی ہوگی یہ سوچ سوچ کر سدیش کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ اسے ایسے برباد کہاں دیکھ سکتا تھا؟ بار بار مہندی پر ہرمین کا مسکراتا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا اور تکلیف اور بڑھ رہی تھی، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ گاڑی سے نکلا اور بس ایک بار نظر آ جائے، بس ایک بار خود کو کمپوز کرتے وہ اندر آیا۔ باغ میں جگہ جگہ لوگ موجود تھے اور ایک طرف وہ سب بیٹھے تھے۔ وہ چلتا ہوا آگے آیا تو سب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے دلی افسوس ہے، سب ہی اسے بالکل نارمل ملے تھے۔ سدیش وہاں ہی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سبحان کو جانتے تھے؟ ادریس نے سر سے سا پوچھا۔ جی بس ایک بار ملاقات ہوئی تھی، وہ متحد انداز میں بولا تھا۔ ہم جانتے ہیں سب۔ شاہ زیب کا لہجہ بالکل نارمل تھا اور سدیش کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ سبحان نے تمہیں معاف کر دیا تو ہم نے بھی کر دیا۔ ادریس کی بات کے خواب میں وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ وانیا سے الگ ہوئی۔ سدیش یہاں ہے؟ سوال ایسا تھا جو وانیا اور زویا دونوں کو چونکا گیا۔ ہاں، وانیا نے ناسمجھی سے سر ہلائے۔ ہرمین فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں اس سے کہتی ہوں کہ وہ کہے گا سبحان اٹھ جائے گا، کیونکہ سبحان کو اچھا لگتا تھا۔ وہ وانیا کا ہاتھ جھٹکے سے اٹھتے وہاں بھاگی۔ ہرمین، زویا، وانیا اس کے پیچھے گئیں۔ وہ تیز قدموں سے باہر آئی۔ سدیش کی نظر اٹھی تو جھکنا بھول گئی۔ وہ سفید دوپٹے میں ملبوس تھی، آنکھیں اور ناک سرخ پڑ گئی تھی، چہرہ پیلا تھا۔ وہ تو مسکراتا چہرہ نہیں تھا جو مہندی کی رات تھا۔ پرنسس یہاں کیوں آئی ہو؟ شاہ زیب فوراً آگے آیا، مگر وہ نظر انداز کیے سدیش کی مقابل آئی۔ اس کی نظر جھک گئی۔ سدیش، تم سبحان سے کہو نا اٹھ جائے۔ ہرمین نے امید سے اسے دیکھا تھا اور سدیش کے دل میں خنجر لگا۔ سدیش سنو نا، سبحان کو تم بہت اچھے لگتے تھے، اس نے آخری بار تمہارا نام لیا تھا، پلیز نا، مجھ سے ناراض ہے؟ دیکھو نا، اندر آ کر آنکھیں بند کیے لیٹا ہے۔ وہ تڑپ رہی تھی، سب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہرمین، میری جان بس، زرار نے اسے کندھوں سے تھام کر سینے سے لگایا۔ کیوں نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کو؟ میں مر جاؤں گی، وہ چیخی تھی زیادہ۔ زویا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہرمین، زرار اسے سنبھالتے زمین پر بیٹھے۔ ہرمین پر اپنا ہوش
کھو رہی تھی۔ سب اس کے گرد جمع ہوئے تھے۔ انہیں حرمین نہیں، ابھی نہیں، ہمیں سبحان کو دفن کرنا ہے۔ شاہ زیب اس کا چہرہ تھپتھپاتے بے بسی سے بولا تھا اور وہ ہر ضرب توڑ کر روئی تھی۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، دیوار سے ٹیک لگائے۔ حرمین دور خلا میں دیکھتے بے آواز رو رہی تھی۔ اب سارا بھی رو رو کر خاموش ہو گئی تھی۔ سب لوگ جا چکے تھے، بس گھر والے ہی موجود تھے۔ حرمین شاہ میر اس کے پاس بیٹھے اور اس کا ہاتھ تھاما۔ گڑیا یہاں دیکھو۔ حرمین نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ کچھ کھا لو جان، اس نے جواب دیے بنا منہ موڑ لیا۔ اٹھو، اندر آؤ کمرے میں۔ چلو میری بیٹی۔ زویا نے اسے اٹھایا تو وہ کچھ بولے بغیر اٹھ گئی۔ کمرے میں اب بھی سیج سجی تھی۔ زویا نے بہت ضبط سے آنسو روکے تھے۔ حرمین بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیا۔ حرمین میری بیٹی تم عدت میں ہو؟ زویا کے سوال پر حرمین نے سر اٹھا کر زویا کو دیکھا۔ حرمین بولو بچے، تم اور سبحان ساتھ تھے؟ حرمین نے نفی میں سر ہلایا اور زویا کے گلے سے لگ گئی۔ یہ کیا ہو گیا ماما؟ سبحان کے تو ابھی کچھ شروع ہی نہیں کیا تھا، پھر وہ کیسے چلا گیا؟ سسکیاں آئے سب ہی گونجی تھی، مگر جانے والا تو چلا گیا تھا، وہ نہیں ہے عدت میں۔ زویا نے باہر آ کر سب کو بتایا تھا۔ خاموشی کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا۔ آپی آپ لوگ حرمین کو اپنے ساتھ لے جائیں، جب تک وہ یہاں رہے گی تکلیف میں رہے گی۔ اب تو ایک امید کی کرن بھی نہیں ہے۔ سبحان کے کوئی نشانی ہی ہوتی۔ آنسو پھر ان کے چہرے پر گرنے لگے تھے۔ اللہ بہتر کرے گا۔ سارا تسلی تو کسی کے پاس نہیں تھی۔ حرمین نے کچھ کھایا؟ جمال کے سوال پر زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں دیکھتا ہوں۔ ادریس کھڑے ہوئے تھے، تبھی مین دروازہ کھلا تھا اور وانیہ اندر آئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے مشترکہ سلام کیا تھا تو سب نے جواب دیا۔ کیا میں مل سکتی ہوں حرمین سے؟ جی بیٹا وہ کمرے میں ہے۔ وہ ایک کام کرو، کچن میں کام والی ہے، اس سے کھانا لے کر جاؤ۔ حرمین نے کچھ نہیں کھایا۔ ادریس کی بات پر وانیہ سر ہلا کر پہلے کچن اور پھر حرمین کے کمرے میں کھانا لے آئی۔ وہ صبح کی طرح ہی بیٹھی تھی، کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ حرمین پیاری سے اسے پکارتے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتے وانیہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وانیہ پتہ ہے ہم بچپن میں شرارت کرتے تھے تو سبحان ہمیشہ میری ڈھال بنتا تھا۔ اس نے کہا تھا آج سے تمہیں نئی زندگی کی شروعات کرواؤں گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اسے ایک بار احساس نہ ہوا کہ اب کون میری ڈھال بنے گا؟ وانیہ نے حرمین کا ہاتھ تھامے۔ بس کر دو حرمین، سوچو سبحان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ وانیہ نے خود پر بہت ضبط کیا تھا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کسی قدر صبر نہیں آ رہا وانیہ، میرا دل کٹ رہا ہے، میں کیسے صبر کروں؟ آخر اس نے سر تھام لیا۔ چلو کھانا کھاؤ۔ وانیہ نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ حرمین نے چہرہ صاف کیا، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس طرح تو سبحان کو تکلیف ہوگی۔ حرمین تم ایسا تو نہیں چاہتی نا؟ حرمین نے سر ہلایا تھا۔ چلو پھر تھوڑا سا کھا لو۔ حرمین نے مخصوص سر ہلا دیا تھا۔ کیسی ہیں حرمین بیٹا؟ بہت بڑا دکھ ہے، شازیہ دکھ سے بولی تھی۔ وانیہ تو جب سے آئی تھی بالکل چپ تھی۔ سدیش بھی پاس ہی بیٹھا موبائل میں لگا تھا۔ نہ پوچھیں چچی، اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ابھی تو وہ شوہر کے گھر ہوگی نا، عدت میں جو ہے وہاں ہی مل لوں میں اس سے۔ وانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ عدت میں نہیں ہے، وہ صرف نکاح میں تھے۔ وانیہ نے سرسری سا بتایا تھا اور سدیش کی دنیا ساکت ہو گئی تھی۔ 2 دفعہ ایک ہی دھک اسے لے ڈوبا تھا، اس کا دل بھر آیا تھا۔ سدیش وہاں سے اٹھ گیا تھا، پیچھے لمبی خاموشی چھا گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد حرمین شلوار قمیض، بالوں کو کیچڑ بنائے، بالوں کا بم جوڑا بنائے، دوپٹے کو اچھے سے سر اور شانوں پر پھیلائے، عام سے ہولیے میں لاؤنج میں آئی تھی، مگر اندر نظر پڑتے ہی غصے کا ایک ابال اندر اٹھا تھا جسے وہ ضبط کیے آگے آئی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ مجبوری نہاتے وہ تیزی سے پلٹی تھی۔ سدیش کی نظر اٹھ کر اسے دیکھنے تک وہ چہرہ پھیر گئی تھی۔ رضوان اور سدیش کے ساتھ اس کے گھر والے بھی موجود تھے۔ حرمین تیزی سے اوپر آئی تھی اور پورے زور سے دروازہ مارا تھا۔ غصہ آنسوں کے ذریعے بہنے لگا۔ زویا کچھ دیر بعد اندر آئی تھی۔ حرمین کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ کیوں آتا ہے وہ ہلکے بل چیخی۔ آہستہ بولو حرمین، وہ نیچے ہے۔ زویا کی سخت آواز نے اسے اور بھڑکا دیا۔ میرے بلا سے یہاں آ کر سن لے اس سے کہ کہہ دینا نہ آیا کرے، وہ مجھے اپنا آپ مجرم لگتا ہے۔ سبحان کا وہ غصے سے گھرائی
تم جانتی ہو ارمین، سبحان نے تمہارے سامنے سدیس کا حوالہ دیا تھا۔ زویا کا چھوڑا ہوا لفظوں کا تیر سیدھا اس کے دل پر لگا تھا۔ مہینوں پہلے لگا زخم پھر ہرا ہو گیا تھا۔ اتنے تنگ آ گئے ہیں سبحان کے جاتے ہی، ہفتہ ہوا نہیں تو میری موجودگی برداشت نہیں ہو رہی۔ ارمین تکلیف سے بھری آواز میں بولی، ہم یہ کب کہہ رہے ہیں، تم آج ہی شادی کر لو۔ ٹائم بس امی، زویا کی بات کاٹ کر وہ سختی سے بولی تھی، میں بتا رہی ہوں اگر کسی نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو میں اپنی جان دے دوں گی، پھر میری قبر بنا کر سکون لے لینا آپ لوگ۔ روندی ہوئی آواز میں انہیں وارن کرتے اس نے کمرے سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وہ دو دفعہ نکاح ختم ہو چکا ہے۔ زویا کی بے بسی آواز پر اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ ایک بار شوہر نے طلاق دے دی اور دوسری بار شوہر مر گیا۔ ارمین نے آنکھیں میچ کر زہر کے گھونٹ بھرے تھے۔ عمر کیا ہے، صرف 18 سال۔ تیسری بار کوئی سدیس یا سبحان نہیں آئے گا۔ لوگ کہیں گے لڑکی منحوس ہے یا کوئی عیب ہے، پھر کسی طلاق یافتہ یا بچوں کے باپ کا رشتہ آئے گا۔ ارمین کی بے آواز رونے میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بھائی کب تک خیال رکھیں گے، ماں باپ مر جائیں گے، سبحان سے کوئی بچہ نہیں ہے تمہارا جس کے سہارے زندگی گزار دو۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جن سے سبحان نے تمہیں بچایا ہے۔ بیڈ کے سائیڈ پر بیٹھتے زویا بھی رو دی تو پھر دعا کریں میں مر جاؤں۔ بے بسی سے کہتے وہ وہاں سے چلی گئی اور زویا سر تھام کر رہ گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر تلاوت کر کر وہ ویسے ہی دوپٹہ لپیٹ کر کھڑکی کے پاس رک گئی۔ پارٹنر میں انگلینڈ جا رہا ہوں۔ وہ دونوں ہی اسی باغ میں بیٹھے تھے۔ میں ناراض ہوں، وہ منہ پھیلا کر بولی۔ یار پلیز ناراض مت ہو، میں آ جاؤں گا۔ سبحان کی منت پر اس نے خفگی سے دیکھا۔ پارٹنر کہتے ہو اور اکیلے جا رہے ہو؟ اس کی خفگی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں میرے جانے سے زیادہ میرے اکیلے جانے پر مسئلہ ہے، وہ حیرت سے بولا تھا۔ ہاں تو اور کیا، نوجوان لڑکے ہو، کسی کو نظر رکھنی چاہیے نا۔ ارمین نے مسکراہٹ دبائی۔ سیریسلی؟ سبحان کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ ارمین نے سر اس بات میں ہلایا۔ افسوس، صدِ افسوس، یہ نہ سوچ کہ اگر میں جا کر نہ آیا تو پھر۔ ارمین نے غصے سے سبحان کو دیکھا۔ اللہ معاف سبحان، منہ نہ اچھا ہو تو بات اچھی کیا کرو، وہ خفگی سے بولے تو سبحان نے فوراً اپنے کان پکڑے۔ معاف کر دیں سرکار۔ ارمین نے اسے دیکھا اور پھر ان کا مشترکہ قہقہہ گونجا تھا۔ ٹھک 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 دروازہ کھٹکا تو ارمین نے پلٹ کر دیکھا اور پھر مسکرائی۔ میں آ جاؤں؟ زرار مسکرا کر بولا۔ آئیں نا بھائی۔ زرار بیڈ پر بیٹھا تو وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ زرار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارمین، زندگی کارٹون ڈراموں سے کہیں زیادہ مشکل ہے، تم بہت معصوم ہو میری جان، بھائی کی ایک بات مانو گی؟ زرار نے امید سے اسے دیکھا تھا۔ ارمین نے بغیر کچھ کہے سر جھکا لیا۔ اپنے فیوچر کے لیے سدیس سے شادی کر لو، مت مانو سبحان کی بات، بس اپنی مطلب کے لیے شادی کر لو۔ زرار کی التجا پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ کیا اتنا آسان ہے بھائی؟ 2 دفعہ میں اس امتحان سے گزری ہوں، ابھی تو سبحان کا زخم نہیں بھرا تو آپ لوگ ایک اور زخم دینے کو تیار ہیں؟ میں انسان ہوں بھائی، کوئی روبوٹ نہیں جسے جہاں چاہے چلایا جائے وہ چل جائے گا۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں، رحم کریں مجھ پر، مت بڑھائیں میری تکلیف۔ آخر اس نے ہاتھ ہی جوڑ دیے تھے۔ زرار نے بغیر کچھ کہے اسے گلے سے لگا لیا تھا اور اب ایک ہی شخص اسے سمجھ سکتا تھا۔ سدیس سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کر بیٹھا تھا جب زمان اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ سر طبیعت ٹھیک ہے؟ زمان نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ وہ بہت بدل گئی ہے زمان، پہلے ہر وقت جن آنکھوں میں شرارت رہتی تھی وہ چہرہ ستا رہتا ہے، اب وہ ویسے نہیں رہا۔ ان آنکھوں میں صرف تکلیف ہے، اداسی ہے۔ وہ بند آنکھیں کیے دکھ سے بولا تھا۔ سر دکھ بہت بڑا ہے اور ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ زمان نے تسلی دینے کے لیے کوشش کی تھی۔ زمان، وہ کیسے اس تکلیف کو برداشت کرے گی، ابھی تو ساری زندگی رہتی ہے اس کی۔ سر کیا بات ہے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ زمان نے سدیس کو اتنا ٹوٹا بکھرتا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کل اس نے سبحان کی وصیت بتانے کے لیے بولا تھا، ہم اس کے گھر گئے اور جانتے ہو اس نے کہا کہ مجھے دیکھ کر اسے اپنا آپ سبحان کا مجرم لگتا ہے۔ زمان، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے مگر میرا خدا گواہ ہے زمان، میں نے ایک بار بھی سبحان کے لیے برا نہیں چاہا، ایک بار بھی میں نے ان کے لیے
بدوا نہیں کہ سودیس کی بھیگی آواز اور دکھ بھرا لہجہ زبان کو ساکت کر گیا تھا۔ سر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے تاثر سے سودیس کو دیکھا تھا۔ مہینے گزرے تو سب ہی آہستہ آہستہ نارمل زندگی کی طرف آگے۔ ہرمین نے یونیورسٹی شروع کر دی تو تکلیف کم ہو گئی۔ خالہ وہ خوشی سے ان کے گلے لگی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں لیے وہ مسکرا کر بولی، سبحان کی موت نے ان کو اور جمال کو بالکل بوڑھا کر دیا تھا۔ ہرمین کی آنکھوں سے اچانک ہی آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ کیسا سوال ہے خالہ؟ سارا نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ارے بس کر دو، تم کیوں میرے بیٹے کو تکلیف دیتی ہو؟ سارا کی اپنی آواز بھی بھیگ گئی تھی۔ خالہ آپ کا بیٹا تو مجھے چھوڑ گیا ہے۔ اداسی سے مسکراتے اس نے آنسو صاف کیے۔ بس کرو، ابھی تو بالکل جوان ہو، خود کو کیوں ہلکان کرتی ہو؟ وہ لاؤنج میں ہی آ گئی تھی۔ چھٹی کے دن سب ہی گھر میں موجود تھے۔ یہ کیا سفید چادر لی ہوئی ہے؟ سارا نے خفگی سے اس کے سر پر لی ہوئی چادر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ خالہ اب تو یہ میرے ہر کپڑے کا حصہ ہے۔ وہ پھر اداسی سے مسکرائی۔ سر وہ آ گئے، گارڈ نے اندر آتے ہی کہا تھا۔ ادریس نے سر ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ کون آیا؟ ہرمین نے حیرت سے پوچھا۔ سب خاموش رہے تھے، تب ہی دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر آیا۔ ہرمین جھٹکے سے اٹھی تھی، آنکھوں میں حیرت اور پھر غصہ ابھرا تھا۔ کیوں آیا ہے یہ؟ وہ غصے سے چلائی۔ ہرمین بیٹا، ہمارے جمال کو اس نے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے منع کیا تھا۔ نہیں انکل، نہیں، بس میں کوئی بات نہیں کروں گی، بہت ہو گیا۔ وہ غصے سے گھرائی تھی، سودیس کے مقابلے آئی۔ میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ سنا آپ سب نے، اور تم نے بھی، اور سبحان نے جو کہا آخری وقت میں وہ انکاری ہو، اسے سن کر تم نے نہیں سب سے۔ ہرمین کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ہرمین تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہرمین کا ہاتھ اٹھا اور سودیس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ سب ساکت ہو گئے تھے۔ مل گیا جواب۔ آئندہ اگر مجھ سے اس قسم کی فضول بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں جہاں ہوں، جیسی ہوں، خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ سبحان کا ساتھ نہیں بھی ہے تو میرے ساتھ ہے وہ۔ آئندہ اگر کسی نے بھی یہ سوچا کہ میں تم سے سہارا مانگوں گی تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان دے دوں۔ سنا آپ لوگوں نے؟ غصے سے چبا چبا کر کہتی وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ سودیس کسی سے نظریں ملائے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹے پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ دل بری طرح سے درد سے کٹ رہا تھا۔ پھر جانے کتنے گھنٹے گزرے، کتنے آنسو بہے، اور اسے بس یاد تھا تو سبحان کا ہنستا مسکراتا چہرہ۔ دروازہ کھلا تب بھی نہیں اٹھی۔ کوئی اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ میرے سبحان کی زندگی ایسے کیوں رہ رہی ہو؟ سارا کی بھیگی آواز پر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ سارا نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ سبحان کو پسند کرتی تھی نا؟ ہرمین نے سر ہلایا۔ تو اس کا کہنا بھی مان لو نا۔ نہیں، ہرمین نے نفی میں سر ہلاتے سارا کے گلے لگ گئی۔ میرے سبحان کی آخری خواہش پوری نہیں کرو گی؟ سارا نے نرمی سے کہا۔ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ ہچکی لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کیا سبحان کی ماں کا مان بھی نہیں رکھو گی؟ ہرمین نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائیں۔ آخری خواہش پوری کرتا اس کی اس روح کو سکون آ جائے گا۔ میری التجا سمجھ لو۔ سارا اور ہرمین دونوں ہی رو دی تھی۔ 5 مہینے بعد وہ اس کمرے میں موجود تھی۔ قسمت پھر اسے وہاں ہی لے آئی تھی جہاں سے وہ بہت ٹوٹی امید لے کر گئی تھی۔ 5 مہینے میں بہت سے دھوپ چھاؤں کے موسموں سے ہو کر آ کر وہ وہاں آ گئی تھی۔ سودیس اسے کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤں لگاتا، اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد، مگر وہ آخر میں دھوپ ہی ثابت ہوا تھا۔ سبحان اس کی زندگی میں آنے والا خوبصورت موسم، جس کا ہر رخ ہی خوبصورت تھا، جو بہار کی مانند تھا، آیا تھا اور ہر طرح خوشیاں اور رونق لگا گیا تھا، اور جب گیا تو سب ویران کر گیا تھا۔ سودیس نے نوک کے بعد دروازہ کھولا تھا تو وہ سامنے بیٹھی تھی۔ سفید ہلکے سے کام والے گھٹنوں تک فراک اور سمپل سفید ٹراؤزر، ساتھ میں وہ ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھے جس پر بھی بہت کم کام تھا۔ وہ سودیس کے دل میں اتری تھی۔ جولی کے نام پر کانوں میں ایک نگ والے ٹاپس تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں بہت منتوں کے بعد چوڑیاں پہنی تھی۔ ہرمین بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر بیٹھی چوڑیاں اتار کر رکھنے کے بجائے پھینک رہی تھی۔ سودیس خود سفید شلوار قمیض اور کالے کوٹ میں ملبوس تھا۔ کوٹ کو صوفے پر رکھتے، کف کو فولڈ کرتے، وہ مسکراتا ہوا ہرمین کے سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں بازو سینے پر باندھے، وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ خس کا چہرہ غصے سے
سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے بالکل ایسے مت دیکھو، میں کچھ کروں گزروں گی، وہ غصے سے چبا چبا کر بولی۔ وہ زور سے ایک چوڑی سائڈ ٹیبل پر ماری تھی جو دو ٹکڑے ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں، وہ محظوظ ہونے والے انداز میں ہنس دیا۔ میں تو تیار ہوں، آج کی رات جو کرنا ہے کر گزرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دونوں بازو کھلے، وہ شرارت سے بولا تو وہ اندر تک سلگ اٹھی تھی۔ چوڑیاں اتار کر وہ اٹھ کر اس کے سامنے رکی۔ یہ شادی بالکل میری مرضی سے نہیں ہوئی، بہتر ہوگا تمیز سے پیش آؤ۔ انگلی اٹھا کر اس سے وارن کرتے وہ جانے لگی جب سدیش نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ ابھی کہاں جا رہی ہو، ایک نظر دیکھنے تو دو۔ شرارت سے سدیش نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں کہہ رہی ہوں دور رہو، ایک ہاتھ سے اسے پیچھے کرتے وہ غرائی۔ اب تو مجھے پرمیشن مل چکی ہے۔ سدیش اسے تنگ کرنے کے پورے موڈ میں تھا، آخر اتنے عرصے بعد تو موقع ملا تھا۔ خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش کی میں چھوڑوں گی نہیں۔ اپنے انداز کے ڈر کو چھپانے وہ سدیش سے ہاتھ چھڑواتے وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ سدیش بھی مسکراتا اس کے پیچھے آیا۔ وہ ڈریسنگ روم میں دوپٹہ اتار رہی تھی۔ سدیش کو وارڈروب سے کپڑے نکالتے دیکھ کر حرمین نے پوری زور کا دروازہ مارا اور سدیش کا ایک قہقہ بلند ہوا تھا۔ اف یہ بندہ، خفگی سے کہتے وہ دوپٹہ اتارنے لگی۔ جب وہ چینج کر کر باہر آئی تب تک سدیش بیڈ پر دوپٹہ اتار رہی تھی۔ سدیش کو وارڈروب سے کپڑے نکالتا دیکھ کر حرمین نے پوری زور کا دروازہ مارا اور سدیش کو ایک قہقہ بلند ہوا تھا۔ اف یہ بندہ، خفگی سے کہتے وہ دوپٹہ اتارنے لگی۔ جب وہ چینج کر کر باہر آئی تب تک سدیش بیڈ پر نیم دراز موبائل استعمال کر رہا تھا۔ حرمین خاموشی سے بیڈ کی دوسری طرف آئی اور اپنے اور اس کے بیچ تکیہ رکھ کر لیٹ گئی۔ ویسے صوفہ موجود ہے؟ سدیش مسکراہٹ دبا کر بولا۔ تو میں کیا کروں؟ جا کر سو جا اور مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سختی سے کہتے اس نے آنکھیں بند کی تو سدیش نے مسکرا کر فون سائیڈ پر رکھ دیا۔ ایک نظر حرمین کو دیکھتے ہی دل نے سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ جتنا شکر کرتا کم تھا۔ اللہ نے اسے وہ دے دیا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ فرار سے اچھی چیز تو دعا ہوتی ہے جو دل سے مانگی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ حرمین نے پورے زور سے موبائل سائیڈ ٹیبل پر پٹکا تو سدیش کی نیند کھلی آنکھوں سے بازو ہٹاتے حرمین پر نظر پڑی تو وہ مسکرا دیا۔ یہ صبح صبح لڑاکا تیارہ کیوں بنی ہوئی ہو؟ سدیش نے نرمی سے پوچھا۔ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود احساس کریں، وانیا کا نکاح ہے، کوئی تیاری ہی کر لیں۔ وہ تپ کر بولی۔ سدیش نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ فراک اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ میں نے بتایا ہے کہ مجھے ایسی مت دیکھا کریں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ تو کیسے دیکھوں؟ سدیش شرارت سے بولا۔ مجھے دیکھیں ہی نہ کریں، آپ اپنی نظروں کو کنٹرول کریں۔ پائل اتارتے وہ غصے سے بولی تو سدیش نے دیکھا اس کے پائل والی جگہ سرخ ہو رہی تھی۔ سدیش بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ گڑبڑا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سدیش نے اس کی کلائی لگ رہی ہے اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھتے وہ تشویش سے بولا۔ میں الرجک پکڑ کر پھر بٹھا دیا۔ یہ کہہ رہی ہوں ہاتھ مت لگائیں، میں کہہ رہی ہوں ہاتھ مت لگائیں، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ چیخی۔ چپ۔ سدیش نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تو وہ شل ہو گئی۔ وہ اٹھا اور دوائی لے کر دوبارہ اس کے سامنے بیٹھا۔ اس سے جلدی فرق پڑ جائے گا۔ دوائی پاؤں کی سرخ جگہ پر لگائی اس نے۔ پھیلتے حرمین کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ ایک جھٹکے سے اپنا پاؤں اس سے چھڑواتے وہ اٹھ گئی۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا، سختی سے کہتے وہ ایک قدم ہی آگے گئی تھی جب سدیش نے اس کا بازو پکڑ کر پلٹا۔ وہ جھٹکے سے اس کے قریب ہوئی۔ ایک بار آنکھوں میں دیکھ کر کہو، نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ سدیش نے اسے اور قریب کیا۔ دور رہو۔ سدیش کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ آنکھیں بند کیے بولی تھی۔ سدیش نے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ یہ لڑکی مجھے غصہ نہیں چڑھانے دے گی۔ اس کی معصوم شکل دیکھتے وہ منہ میں بڑبڑایا اور پھر جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حرمین بی بی، محبت اور زبردستی دو الگ چیزیں ہیں۔ میں محبت کا قائل ہوں، زبردستی کا نہیں۔ مسکرا کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ پیچھے ہوا۔ حرمین نے آنکھیں کھولی۔ سدیش اسے ایک آنکھ مارتے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ یہ بندہ اتنا حیران کیوں کرتا ہے؟ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ دوپہر میں زمان اور وانیا کا نکاح تھا جبکہ رات میں سدیش اور حرمین کا ولیمہ۔ بارات تو حرمین کی فضا پر سادگی سے ہوئی تھی لیکن ولیمے کا کافی شاندار کرنے کا ارادہ تھا۔ حرمین جلدی کانوں میں ٹاپس پہنے نیچے جانے کے لیے تیار تھی۔ لال رنگ میں سادہ نیٹ کی ساڑی پہنے وہ بالکل ہی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ بالوں کا خوبصورت سا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ میک اپ ہمیشہ کی طرح لال
ہمیشہ کی طرح صرف لال لپسٹک تک محدود تھا۔ وانیہ اور شازیہ کی بہت منتوں کے بعد وہ اتنا بھی تیار ہوئی تھی۔ ہرمین بیڈ پر بیٹھی جھک کر سبحان کی دی گئی پائل کے بعد جوتے پہن رہی تھی جب سدیش موبائل کی تلاش میں اندر آیا تھا، مگر اسے دیکھتے ہی قدم زنجیر ہوئے تھے اور نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ سدیش وہیں دروازے سے ٹیک لگائے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے ہی یکٹک دیکھ رہا تھا۔ ہرمین جو جوتے پہن کر اٹھی تو نظروں سدیش پر پڑی جو ساکت اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیوں ایسے دیکھ رہا ہے؟ خود کو مضبوط کرتی وہ سدیش سے کافی فاصلے پر رکی۔ جگہ دیں، اس کی نظروں کو نظر انداز کرتے وہ سختی سے بولی۔ سدیش جینس پینٹوں والی سفید شرٹ اور چیک والے کوٹ میں ملبوس تھا۔ بال خوبصورتی سے بنے تھے اور اس کی پرفیوم کو تیز خوشبو ہرمین کو ہمیشہ کی طرح اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ ساحر اپنا جادو کر رہا ہے اور سامنے والا کو آہستہ آہستہ اپنے سحر میں لے رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، ہرمین بہت دل فریبی سے بولا۔ سدیش مجھے تنگ مت کریں، بالکل بھی، ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا۔ انگلی اٹھا کر ہرمین نے اسے تنبیہ کیا تو وہ ہنس دیا۔ ایک قدم آگے آتے اس کا ہاتھ کلائی سے تھامے سدیش نے کمر کے پیچھے کیا تو وہ جھٹکے سے اس کے قریب ہوئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میری صبر کو مت آزماؤ لڑکی، ہرمین کے چہرے پر آئی آوارہ لٹے کو چھیڑتے وہ نرمی سے مسکرا کر بولا۔ جادوگرنی ہرمین کو پوری طرح اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ کیا کچھ بولو نا، اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے اس نے محبت سے کہا۔ ہرمین کا ہاتھ مہکنے انداز میں اٹھا اور اس نے سدیش کے چہرے کو چھوا۔ اور آپ میرے ساتھ ہیں؟ وہ یقین تھا، امید تھی یا سوال؟ سدیش کے لبوں کو جاندار مسکراہٹ نے چھوا۔ ہاں ہرمین، میں تمہارے ساتھ ہوں اور یقین مانو تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے سحر نے سب پس منظر میں بھیج دیا تھا۔ ہرمین کا ہاتھ دوبارہ پہلو میں گر گیا۔ سدیش نے اس کے کمر کے پیچھے موجود ہاتھ چھوڑ دیا اور نرمی سے اس کی کمر کو پکڑ کر قریب کیا۔ وہ بے جان قدموں سے اس کے قریب ہو گئی۔ ہرمین کی نظریں جھک گئی تھیں۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ہرمین، دھیمی آواز کا مدھم سرور اس کے دل میں اترا تھا۔ ہرمین نے نظریں اٹھائی تھی، وہاں سب بدلا ہوا تھا۔ بولنا چاہتی تھی کہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنے آپ سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتی تھی۔ وہ چلانا چاہتی تھی کہ سدیش مجھے ہاتھ مت لگائیں، مگر سب کہیں دور سحر کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اس کے جادو نے ان دونوں کو ایک چادر کی دیوار میں قید کر دیا تھا، جہاں ساحر اپنے جادو سے ناظرین کو نہیں اپنی محبت کو تسخیر کر رہا اور سدیش نے اسے قریب آتے اپنے اور ہرمین کے بیچ کا سارا فاصلہ ختم کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہرمین نے آنکھیں میچ لی تھیں، دل کی دھڑکن نے کہیں بیٹ مس کی تھی۔ وہ تو کسی مہربان بادل کی طرح اس کے زخم دل پر اتنی محبت سے مہربان ہوا تو کیسے پھر؟ ہرمین بھی اس کی محبت کے آگے نہ بجتی پارٹنر، یہ کیا تم بھول گئی مجھے؟ سحر ٹوٹا تھا اور سب کھل کر سامنے آ گیا تھا ایک تلخ حقیقت کی طرح۔ ہرمین نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور سدیش کا مہربان ہونا اسے آگ لگا گیا تھا۔ سدیش کے سینے پر ہاتھ رکھے اس نے پوری قوت سے اسے پرے دھکا دیا۔ سدیش لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہوا۔ میں نے کہا تھا نا، دور رہیں مجھ سے، وہ تکلیف اور درد سے بھری آواز میں چلائی۔ سدیش تو شر رہ گیا تھا، وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ میں نے پہلے دن تمہیں کہا تھا سدیش، خدا کے واسطے مجھ سے دور رہو، مت دو مجھے تکلیف۔ پہلے ہی میں بہت تکلیف میں ہوں، تمہارا وجود میں کیسے برداشت کر رہی ہوں مجھے پتہ ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ سدیش کی آنکھوں کی حیرت کی جگہ دکھ اور سختی نے لے لی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ہرمین؟ شور ہوں تمہارا؟ سدیش کی آواز میں سختی تھی۔ نہیں کہ اپنی مرضی سے شادی کیوں نہیں سمجھ آتی؟ وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ نہیں کی اپنی مرضی سے شادی، سبحان کی خواہش پوری کی ہے۔ اب آئی سمجھ، اس کی آخری خواہش سے مجبور ہو کر تمہارے ساتھ پھنس گئی ہوں۔ غصے سے پھنکارتی وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی، جبکہ سدیش دکھ اور ضرب اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ دل بہت بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ شازیہ نے ہرمین کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں، تب ہی باہر سے سدیش اندر آتا دکھائی دیا تھا۔ سدیش! شازیہ کی آواز پر وہ رک کر پلٹا۔ ہرمین کہاں ہے؟ کب سے تیار ہو گئی ہے؟ شازیہ نے سرسری سے پوچھا تو وہ اس کے سنجیدہ چہرے پر سختی آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، مصروف سے انداز میں کہتے وہ وہاں سے گیا تو تب شازیہ کی نظر سیڑھیوں پر پڑی جہاں سے وہ اتر رہی تھی۔ ان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ ہلکے سے کام والے شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، کام والا دوپٹہ ایک طرف لیا ہوا تھا، بال کھولے گئے تھے، چہرے پر پنک لپسٹک تھی۔ یہ کیا ہرمین، تم نے تو لال ساڑی پہنی تھی؟ وہ حیرت سے بولی۔ آنٹی، اس کی فٹنگ کا مسئلہ تھا تو میں نے یہ پہن لی۔ زبردستی مسکراتے اس نے دروازے کو دیکھا تھا جہاں سے اس کے گھر والے اندر آ رہے تھے۔ وہ فوراً ہی ان کی طرف بڑھی تھی۔ ماما، بابا، خوشی سے ان سے مل کر اس نے پیچھے دیکھا تو حیرت ہوئی تھی۔ خالہ آپ کیسی ہیں؟ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ اپنے سبحان کی زندگی کو خوش دیکھ کر خوش ہوں؟ ہرمین نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ ان کی
انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہماری چڑیل بڑی بڑی لگ رہی ہے۔ زرار کی مسکرا کر کہنے پر وہ ہنسی۔ تمہارے شوہر صاحب کہاں ہیں بھائی؟ شاہ زیب نے نظریں دوڑائیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تب ہی اس کے پیچھے سے آواز آئی، سب سال پٹے ہم ٹھیک ہیں۔ وہ سب سے بہت گرم جوشی سے ملا۔ انکل آنٹی آپ لوگ کیسے ہیں؟ اندر چلیں نا۔ سب سے مل کر انہیں اندر بھیج کر وہ سارا کے پاس آیا۔ کیسی ہیں آپ انکل؟ کیوں نہیں آئے؟ حرمین کے ساتھ ہی رک گیا۔ بیٹا وہ کم ہی آتے جاتے ہیں، سارا اپنی اصلی نرمی سے بولی۔ اچھا اندر آئیں۔ انہیں مسکرا کر کہتے وہ حرمین کو نظر انداز کیے باہر چلا گیا۔ سارا اور حرمین ایک ساتھ بیٹھ گئی جبکہ زویا شازیہ سے ملنے چلی گئی۔ تم خوش ہو نا؟ سارا نے بغور اسے دیکھا۔ کیا یہ اتنا آسان ہے کہ ایک کو بھول کر دوسرے کو شامل کر لوں؟ وہ تلخی سے بولے۔ تو تم پھر غلط کر رہی ہو حرمین۔ پہلے سودیس کے لیے سبحان سے وقت لیا اور اب سبحان کی یاد میں تم سودیس کو خود سے دور کر رہی ہو۔ یہ غلط ہے۔ سارا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ خالہ میں کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے سبحان مجھ سے حساب مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے تم مجھے بھول گئی، میں نے تمہیں کتنا پیار دیا۔ حرمین نے آنکھوں سے آنسو گرے جسے اس نے بہنے دیا۔ تمہیں لگتا ہے میرا بیٹا تم سے حساب مانگے گا؟ وہ جس نے تمہارا ہاتھ کو سودیس کے ہاتھ میں دیا، جس نے تمہارے نکاح پر اعتراض نہیں کیا بلکہ سب کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ سب اس نے اس لیے کیا کہ وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ حرمین نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور سر ہلایا۔ سارا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم نے سودیس کو جن باتوں کی وجہ سے چھوڑا، کیا کبھی تم نے اس بارے میں سودیس سے بات کرنے کی کوشش کی؟ حرمین نے نفی میں سر ہلایا۔ بات کرو حرمین، اسے سبحان چلا گیا ہے، اس بات کو سمجھو، مرد کے لیے عورت کی کمی نہیں ہوتی اور ایک بار سودیس چلا گیا تو پھر اکیلی ہو جاؤ گی۔ حرمین ایک بار اولاد ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سارا نے نرمی سے اس کا ہاتھ چوما۔ میں کوشش کروں گی خالہ۔ سارا مسکرائی تھی۔ نکاح کے بعد زمان اور وانیہ کو ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ بہت مبارک ہو۔ حرمین نے خوشی سے اسے گلے لگایا۔ شکریہ بھابھی، آپ خوش ہیں نا؟ مجھے چھوڑو بس، اللہ تمہارے اس سفر کو کامیاب بنائے اور تمہیں بہت خوشیاں دے۔ حرمین نے دل سے اس کے لیے دعا کی۔ ارے بھابھی مجھے بھی دعائیں دے، زمان نے شوخی سے کہا تو حرمین ہنسی۔ زمان بھائی، اللہ آپ کو وانیہ کو خوش رکھنے کی توفیق دے، حرمین نے شرارت سے کہا تو زمان نے منہ بنایا۔ چلو میں پارلر کے لیے نکل رہی ہوں۔ وانیہ نے سر ہلایا تو اس کی نظریں سودیس پر پڑیں۔ وہ چلتی ہوئی اس تک آئی۔ آپ میرے گھر والوں سے بھی پھر ملیں، ٹائم دیں ان کو۔ اسے نظر انداز کرتے وہ سر سے سا بولی، مگر سودیس نے کس کو دیکھ رہا ہے آپ؟ کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ سودیس کا ایٹیٹیوڈ جواب ہی نہ دیا، بس موبائل میں ہی لگا رہا۔ آخر یہ نظر انداز کرنا اسے آگ لگا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے، وہ موبائل میں جھکے لاپرواہی سے بولا۔ تم ہو میرا مسئلہ، وہ چبا کر بولی۔ تمیز! سودیس بے لچک لہجے میں بولا تو حرمین چونکی۔ میں سبحان کی آخری خواہش کی بہت عزت کرتا ہوں مگر میرے ساتھ تمیز سے بات کرنا۔ بہت ہی ضبط سے دھیمے لہجے میں کہتے وہ باہر آ گیا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتے اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ دکھ تھا، بہت دکھ، وہ اس کی نفرت میں بہت آگے نکل گئی تھی۔ تم ہو میرا مسئلہ، سودیس نے ضبط سے آنسو اندر اتارے۔ نہیں، اپنی مرضی سے شادی سبحان کی خواہش پوری کی ہے، اب آئی سمجھ، اس کی آخری خواہش سے مجبور ہو کر تمہارے ساتھ پھنس گئی ہوں۔ اتنی بڑی سزا تو نہیں تھی اس کی۔ حرمین کے الفاظ خنجر کی طرح اس کے روح میں لگے تھے، وہ اسے اندر تک زخمی کر گئی تھی۔ خاموش فطرت ہماری جو کچھ برسوں نبھائیں گے، ہمارے منہ میں جواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ہم اچھے تھے پر صرف ان کی نظر میں برے رہے، ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ سودیس بیٹا، سارا کی آواز پر چونک کر وہ پلٹا۔ لڑائی دیکھی ہے میں نے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ سودیس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس کی غلط فہمی دور کرو سودیس، ورنہ تم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ سودیس نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر تلخی سے ہنسا۔ وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتی آنٹی، وہ بہت ضدی ہے، اس کی انا ہمیں کبھی ایک نہیں ہونے دے گی۔ اسے لگتا ہے نقصان صرف اس کا ہوا ہے مگر اسے لگتا ہے میں انسان نہیں ہوں۔ سارا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ایک بات مانو گے بیٹا، وہ میں ہے جہاں اسے سبحان کی آواز آتی ہے۔ ٹرانس نہایت پیار سے بولی۔ جی حکم کریں آنٹی۔ حرمین ایک بھی ہے، اسے لگتا ہے وہ ناراض ہے اس سے۔ سودیس چونک کر اسے کہیں لے جاؤ اور سب ختم کرو۔ انسان اپنی پہلی محبت کو نہیں بھولتا، پھر اسے اس کے قریب خود
اسے قریب کرو خود کے۔ سارا نے اپنی بات پر زور دیا۔ قریب؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ سودیش نے ہاں میں جانتی ہوں وہ کبھی تمہیں تمہارے قریب نہیں آنے دے گی۔ سودیش تھوڑی سی زبردستی۔ سارا نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو سودیش نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ نہیں پلیز میں یہ نہیں کر سکتا، بالکل بھی نہیں، کبھی نہیں ٹوٹے گا سارا پرانس سوری۔ سودیش نے اٹل لہجے میں کہا۔ مان لو سودیش ورنہ اس کا کندھا تھپتھپاتے اندر بڑھ گئی، جبکہ سودیش حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ ٹن 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 کب سے بجتا فون اس نے اٹھایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ نیچے تھی آنے میں وقت لگتا ہے، ہرمین جفی سے بولی۔ تیار ہو 10 منٹ میں آ رہا ہوں، ایک پارٹی میں جانا ہے۔ جواب سنے بغیر اس نے فون کاٹ دیا تھا اور ہرمین نے حیرت سے پہلے فون اور پھر ٹائم کو دیکھا۔ پارٹی میں جانا ہے؟ ٹائم دیکھا ہے، رات کے 9 بج رہے ہیں۔ اس بندی کو پارٹی یاد آ گئی۔ خفگی سے منہ میں بڑبڑاتے وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ 10 منٹ بعد وہ باہر آئی، کالے رنگ میں کرتا شلوار پہنے، ایک طرف دوپٹہ ڈالے۔ وہ بالکل ہی سادہ تھی، بال کھلے تھے اور ہونٹوں پر ہمیشہ کی طرح پنک لپ اسٹک، پاؤں میں نازک اسٹیپ والے جوتے پہنے۔ اس نے موبائل کو دیکھا، جہاں 2 منٹ پہلے اسے پیچھے آنے کا میسج آیا تھا۔ موبائل اٹھاتے وہ تیزی سے نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ شازیہ کی آواز پر اس نے آنکھیں بند کی۔ وہ جتنا سب کے سوالوں سے بچ کر نکلنا چاہ رہی تھی اتنا ہی پھنس گئی تھی۔ آنٹی وہ سودیش کے ساتھ وہ سر جھکائے بولی۔ ہاں جاؤ، شازیہ نے مسکرا کر کہا تو وہ سر ہلا کر نکل گئی۔ چچی بھابی کو سرپرائز دینے اپنے گھر لے جا رہے ہیں، جو ان کی حکومت کی طرف سے ملا تھا۔ آج صبح سے میں اور زمان وہیں تھے، سودیش بھائی بعد میں آئے تھے، گھر وغیرہ صاف کیا تھا۔ لاؤنج میں وانیا، شازیہ، شاکر اور صوفیہ موجود تھے۔ میں نے ہی سودیش کو کہا تھا کہ وہ اسے کچھ دن کے لیے وہاں لے جائے، نہیں بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے، غلط فہمی دور ہو ان کی۔ شاکر نے سرسری سا بتایا۔ تو کپڑے تو لے جاتے تو اس طرح سرپرائز۔ شازیہ نے خفا ہوئی تو سب ہی ہنسی دبا گئے۔ بے فکر رہیں چچی، میں نے اور زمان نے مل کر سب کر دیے تھے، بس بھابی بچے جیسی خوشی ہو اب میں اور وانیا بھی واپس جائیں۔ ارینجمنٹ ہو گئی ہے، صوفیہ نے مسکرا کر کہا۔ یہ تو غلط ہے، آپ لوگ رکیں نا جہاں انہیں بھابی پہلے بھی اتنے دن یہاں رہ کر نکاح بھی یہیں ہوا، اور آپ واپس جائیں اور پھر ہمیشہ کے لیے آنے کی تیاری کریں، صوفیہ نے سرسری کہا تو شازیہ نے سر ہلایا۔ رہیں ہم اب کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ہرمین جھنجھلا کر بولی۔ پتہ چل جائے گا 10 منٹ تک، وہ بھی لاپرواہی سے بولا۔ ہرمین نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر منہ موڑ لیا۔ 10 منٹ بعد ایک بڑے سے گیٹ کے باہر گاڑی رکی تھی۔ ہارن کی آواز پر گارڈ نے جلدی سے دروازہ کھولا تو گاڑی ایک بڑے سے گھر کے دروازے کے سامنے رکی۔ یہ کہاں؟ ہرمین سیدھی ہوئی تو دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ گھر ہے میرا، سودیش نے نرمی سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ ہم کیوں آئے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ اندر جاؤ پھر بات کرتے ہیں، مسکرا کر اسے کہتا وہ گاڑی سے اتر گیا۔ یہ مجھے کیوں لے کر آیا ہے؟ کہیں یہ مجھے اپنی بے عزتی کرانے پر سزا دینے تو نہیں لے آیا؟ ہائے یہ مجھے مار تو نہیں دے گا؟ اسے سوچ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اتر جائیں بیگم صاحبہ، اس کی طرف کا دروازہ کھولتے وہ شرارت سے بولا۔ یہ ہنس کیوں رہے ہیں؟ بغور اسے دیکھتے وہ اتر گئی۔ سودیش وہ ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل آئے تھے۔ سامنے ہی بڑی سی ٹی وی لاؤنج تھا جو خوبصورتی سے سجا تھا، مگر جس چیز نے ہرمین کو ساکت کیا تھا وہ گلاب کا بنایا گیا راستہ جو سامنے بند دروازے کے پار جاتا تھا۔ سودیش بھی چونک گیا۔ جب وہ زمان اور وانیا کی موجودگی میں آیا تھا تب تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہرمین نے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ سودیش نے کچھ سوچ کر فون دیکھا تھا۔ زمان کا میسج کھلا تو وہ مسکرایا۔ سرپرائز سر، سودیش نے مسکرا کر قدم آگے بڑھا دیے اور کمرے کے پاس پہنچ کر وہ دروازہ کھلا تھا۔ گڈ لک۔ سودیش کے پیچھے ہرمین اندر آئی تھی اور دونوں چونک کر کمرے میں موجود بیڈ پھولوں سے دل بنا تھا۔ کمرے میں مدھم موم بتیوں کی روشنی ہو رہی تھی۔ کتنا بڑا ڈرامہ ہے یہ، سودیش نے ہنس کر سوچا۔ گلاب کی خوبصورت خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سودیش ہرمین کی طرف پلٹا تھا جو حیرت میں تھی۔ سودیش نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں کبھی استعمال نہیں کیا ہرمین، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور آخری وہ بات کر رہے تھے، ایک نے اپنے انات توڑ دی تھی۔ ظہور جو کہا تم نے مان لیا اور میں تمہاری منتیں کرتا رہا۔ ہرمین ایک بار میری بات سن لو، لیکن تم مجھے سزا سنا کر چلے گی۔ وہ رکا، ہرمین کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں نے غلط کیا تھا ہرمین، میں نے صرف خود کو مضبوط بتانے کے لیے تمہیں چھوڑ دیا تھا، لیکن دیکھ لو آج وہی سودیش شاہ کہتا ہے کہ ہاں وہ بھی
کمزوری رکھتا ہے۔ ہاں، اس کی جان ایک چھوٹی سی گڑیا میں بند ہے جو اس کی بیوی ہے۔ وہ مسکرایا تو ہرمین کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ رو مت ہرمین، میں تم سے معافی مانگتا ہوں ہر زیادتی کے لیے، خدا کی قسم ہرمین، میں نے کبھی سبحان کا برا نہیں سوچا۔ تم خوش تھی، میں خوش تھا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا ہرمین۔ میرا کیا تھا، میں اکیلی پوری زندگی گزار سکتا تھا مگر تمہاری جگہ کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ ہرمین نے اپنی آنسو صاف کیے۔ ہرمین، مجھے معاف کر دو، آج میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک قدم آگے آیا تو ہرمین گڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ میں تیار نہیں ہوں، اس کی بھیگی آواز میں ڈر تھا۔ سودیش نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے ہونے سے نکلو میری طرف ایک قدم بڑھاؤ۔ ہرمین نے نفی میں ٹرانس سا رکا تھا۔ ہرمین، میں اپنے آپ کو اس میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، وہ اس کے حساب سے نکلنا چاہتے تھے مگر سودیش نے نرمی سے اسے خود سے قریب کرتے اس کی پیشانی کو چوما۔ ہرمین کے اتنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے کہ سودیش نے پیچھے ہو کر اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ میری زندگی میں آنے کے لیے تیار ہو؟ سودیش نے دل فریبی سے کہا تو اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر وہ نظریں اجازت کا اشارہ دیتی جھک گئی تھیں۔ سودیش نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں چھپا لیا تھا۔ تو آج سودیش نے خود کو ہرمین کے لیے مہربان کر دیا تھا۔ وہ پھر محبت ٹوٹ کر برسی تھی۔ تو پھر کمال کرتے ہو، یوں دھڑکنوں کا میرا استعمال کرتے ہو کہ جل ترن میں ہو جاؤ، رنگ میں ہو جاؤ، تمہارا نام لے کر کوئی میں خود باوجود سے ہو جاؤ، آمد میں کھو جاؤ اور اس خوشی میں رہ جاؤ، تیرے دل کی فریب چھاؤں میں تھک کے سو جاؤں۔ سودیش نے ہاتھ بڑھا کر موبائل سے ٹائم دیکھا تھا اور پھر اپنے پہلو میں سکون سے سوئی ہرمین کو، اور آج وہ سب جیت گیا تھا۔ اس نے خدا کا بہت شکر کیا تھا۔ ہرمین اس کی طرف منہ موڑے سو رہی تھی۔ سودیش نے اس کی طرف رخ موڑا، سر کو نیچے ہاتھ رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے اس پر جھکا۔ میری جان، نماز نہیں پڑھنی؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ پیچھے ہوا۔ ہرمین ذرا سا ہلی اور پھر سودیش کی شرٹ میں منہ چھپائے سو گئی۔ آج کتنے عرصے بعد سودیش کو وہ معصوم سی ہرمین لگی تھی۔ سودیش نے مسکراتے ہوئے جھک کر ہرمین کے گال کو چوما۔ کیا نماز نیند سے ضروری نہیں ہے؟ ہرمین کے گال پر ہاتھ کی پشت پھیرتے وہ پیار سے بولا تو ہرمین سیدھی ہوئی اور پھر آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ سوری سودیش، ہر چیز کے لیے میری ضد نے بہت کچھ برباد کیا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکے۔ بس بات ختم۔ سودیش نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ سوال وہی تھا، پوچھنے والا بھی وہی تھا، مگر اب وقت مختلف تھا۔ پہلے امید تھی اور اب یقین تھا۔ بالکل نہیں۔ سودیش نے ہنستے ہوئے اس کی ناک دبایا تھا۔ ہنستے ہوئے وہ پھر بستر میں گھس گئی تھی۔ تم بچی ہی رہنا۔ سودیش تعصب سے اسے دیکھتے وہ اٹھ گیا۔ تھینک یو، نماز چھوڑ دو گی؟ تھینک یو نہیں، آپ آئیں تو جاؤں گی۔ وہ بلینکٹ کے نیچے سے ہی بولی تو سودیش باتھ روم کے طرف چلا گیا۔ ہرمین نے بلینکٹ سر سے اتارا۔ وہ خوش تھی اور وہ آج احساس ہوا تھا سبحان بہادر تھا، اور وہ گیا تھا تو کچھ دن کے لیے ویرانی نے آنا تو تھا، مگر اگلی بہار کا وعدہ پچھلی بہار کر جاتی ہے، اور سودیش بھی اس کے ویران وجود پر بہار بن کر آیا تھا۔ کل رات جتنی محبت اس نے سودیش کی آنکھوں میں دیکھی تھی، اس سے کہیں زیادہ محبت سے سودیش نے اسے اپنایا تھا۔ اتنی محبت اس کی جھولی میں اٹھا لی تھی کہ وہ ہر دکھ درد بھلا بیٹھی تھی۔ مسکرا کر اسے منہ پر بلینکٹ میں چھپا لیا۔ سودیش تیار ہو کر نکلا تو ہرمین ویسے ہی سو رہی تھی۔ سودیش اس کے پاس بیٹھا۔ اب کس طرح تمہیں جگاؤں؟ ہرمین نے جواب نہ دیا تو سودیش نے خفگی سے اس کے سر سے بلینکٹ اتارا اور اسے سوتا دیکھ کر سودیش نے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کی آنکھوں پر لگایا تو وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کتنا سوتی ہو؟ سودیش نے خفگی سے بولا تو وہ ہنستے ہوئے اٹھ گئی۔ نماز پڑھ کر وہ دونوں بالکنی میں آ گئے۔ آج کتنے عرصے بعد سورج نکلتا دیکھیں گے؟ مسکرا کر بولی تو سودیش نے سر ہلا دیا۔ ان کے پیچھے کچھ دیر کی خاموشی چھا گئی۔ سودیش، ہرمین نے اس کی طرف رخ موڑ کر ایک بات کہوں؟ سودیش کی شرٹ کے بٹن کو چھیڑتی وہ شرمیلی سی مسکراہٹ سے بولی، جی فرمائیں۔ سودیش نے مسکرا کر اس کے بلش کرتے چہرے کو دیکھا۔ آپ ایسے ہی پیار کریں گے نا مجھے؟ ہاں، سودیش کا قہقہا گونجا تھا۔ بالکل ایسے ہی پیار کروں گا جیسے رات سے کر رہا ہوں، وہ شرارت سے بولا تو ہرمین نے چہرہ ہی جھکا لیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ شرما کر بولی۔ سودیش، میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ہرمین نے موضوع بدلا۔ جی کہیے۔ سودیش اس کے معصوم چہرے کو مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ پرسوں سے میرا سیمسٹر شروع ہو رہے ہیں۔ ہاں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم پڑھو۔ سودیش نے کھلے دل سے اجازت دی۔ مگر سودیش، میں کتنے عرصے پڑھوں گی؟ 6 مہینے، سال، پھر ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی نا؟ وہ سودیش کو دیکھتے بولی۔ کیوں فکر مت
کرو، گھر میں سب نوکر ہیں۔ سدیش نے نہ سمجھے سے کہا، نہیں نا سدیش، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ شرما کا بول سے سدیش ہنس دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ 4-5 سال میرے اور تمہارے بیچ کوئی نہ آئے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ شرارت سے بولا تو ہرمین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سدیش نے نہ کرے نا، وہ شرما کر بولے تو سدیش نے ہنستے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ میری جان، میرا مطلب ہے تم ابھی پڑھو، ابھی تم خود چھوٹی ہو، 4-5 سال میں تمہاری پڑھائی ختم ہو جائے گی، تب تک تم بڑی بھی ہو جاؤ گی۔ نہیں چاہتا اتنی کم عمر میں تم پر اتنی بڑی ذمہ داریاں پڑے اور تمہاری صحت خراب ہو۔ سدیش نے پیار سے کہا تو وہ ہنس دی۔ اور گھر والے ہرمین نے ایک اور مسئلہ سامنے رکھا، یہی کہوں گی کہ میری بیوی خود چھوٹی سی ہے، مجھے 2 بچے نہیں سنبھالنے۔ بات کے آخر میں دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ایکسائٹمنٹ نکل آیا سورج، سدیش نے کہا تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ چلیں سدیش تصویر بنائیں، وہ پھر سے بولی تو سدیش نے فرنٹ کیمرہ آن کیا۔ سورج سنہری دھوپ میں ان کے مسکراتے چہرے کے پیچھے کا نشان۔ سدیش نے تصویر کھینچی، وکٹری روشن سورج کو کیمرے نے محفوظ کر لیا۔ سدیش میر کا ہرمین کو بھیج کر اسے دیکھا۔ آج نہیں کہو گی مجھے جیت لیا؟ سدیش نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ میں جیت چکی ہوں، لیکن آج آنکھوں میں دیکھ کر کہوں گی۔ وہ سدیش کے قریب ہوئی۔ جیت لیا تم سے، تم کو ویری سدیش شاہ چہرے پر فتحانہ مسکراہٹ سجائے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی، امپریسو۔ مسکرا کر کہتے سدیش نے اسے حصار میں لیا تو ہرمین نے گہری سانس بھرتے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ دونوں ہی جان گئے تھے قسمت کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کبھی کبھار جو چھن جاتا ہے اس سے کہیں بہتر آپ کو واپس ملتا ہے، شرط صبر کی ہوتی ہے۔ سدیش کی ہرمین ملنی تھی، بس انتظار صبح وقت اور صبح پہر کا تھا۔ آخر دعا سچی ہو تو ایک دن مسلسل بجنے والا دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ ختم شد۔ یہ تو ہمارا ناول یہاں پہ ختم ہوا۔ یہ ناول آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔